السلام علیکم، میں ہوں فواد اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 24 جنوری 2023 ہے اور مہینے کا چوتھا منگل ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے کے چوتھے منگل کو ہم یہاں پہ مشاعرہ منعقد کرتے ہیں۔ تو چلیے آج کے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا علی سجاد کو، وہ آئیں گے اور اپنی شاعری آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے بعد مزمل مرشد کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور وہ اپنی شاعری آپ کے سامنے پیش کریں۔ ان کی شاعری سن لینے کے بعد کچھ نامور شعراء کا کلام میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس کے بعد ہم کچھ سوال جواب کا ایک سیشن رکھیں گے۔ تو چلیے آج کے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ چند اشعار۔ ہائے عشق کا یہ بھار کوئی مذاق تو نہیں، یہ تلوار تیز دھار کوئی مذاق تو نہیں، میں ارض و سماوات کے یہ بخیے ادھیڑ ہوں، میں ارض و سماوات کے یہ بخیے ادھیڑ ہوں مست و میں خار کوئی مذاق تو نہیں، سنبھال کے میں رکھتا ہوں یہ کوڑے دان میں، سنبھال کے میں رکھتا ہوں یہ کوڑے دان میں، تیری انا ہے یار کوئی مذاق تو نہیں۔ اے غزل اچھال کے یہ رسیاں گرا رہا ہوں آسماں، جو پاؤں جان کی ماں تو لا دوں تجھ کو چوڑیاں، یوں مسکرا کے دل ربا کرو حسیں یا اور سما، جا عشق کے فقیر جا لوٹا چکا میں خانماں، تو دیکھتا ہے بے سبب میں ہو رہا ہوں بدگماں۔ شکریہ۔ غزل کے چند اشعار۔ چھوٹی بہار کی غزل ہے۔ آپ جو ہیں کیا نہیں بس فقط خدا نہیں، آپ جو ہیں کیا نہیں بس فقط خدا نہیں، استعارہ مر گیا تجھ کو شائبہ نہیں، استعارہ مر گیا تجھ کو شائبہ نہیں، شعر ہے کہ جسم میں حلول کر لوٹ کر تو آ نہیں، جسم میں حلول کر لوٹ کر تو آ نہیں، ڈوب جا تو سنگ ہی تو مجھے بچا نہیں، ڈوب جا تو سنگ ہی تو مجھے بچا نہیں، میں اسے کیوں بھا گیا دیکھتا تو تھا نہیں، میں اسے کیوں بھا گیا دیکھتا تو تھا نہیں، تارے پھینک دے ادھر گر تیری جگہ نہیں، تارے پھینک دے ادھر گر تیری جگہ نہیں، سن ابے و خضر راہ راستے بھلا نہیں، سن ابے و خضر راہ راستے بھلا نہیں، تو نے بھی بھلا دیا پھر بھی میں مرا نہیں، سبز ہیں رتیں سبھی پھر بھی تو کھلا نہیں، دوستوں کے درمیاں کوئی فاصلہ نہیں، تو خدا پرست ہے تو تو سوچتا نہیں، تو خدا پرست ہے تو تو سوچتا نہیں۔ چند اشعار۔ تو اپنے تیر کے رفو میں مست ہے ابھی، تو اپنے تیر کے رفو میں مست ہے ابھی، جگر میرا ہوا ہے لخت لخت دوستا، تو اپنے تیر کے رفو میں مست ہے ابھی، جگر میرا ہوا ہے لخت لخت دوستا، تو دیکھ لے وہ آسمان کی دراڑ کو، تو دیکھ لے وہ آسمان کی دراڑ کو، درون گردش فلک تھا بخت دوستا، درون گردش فلک تھا بخت دوستا۔ شعر سنو گے؟ سلیب لو میری مجھے یہ تیغ اپنی دو، سلیب لو میری مجھے یہ تیغ اپنی دو، کہ بدلی کرتے ہیں ابھی یہ رخت دوستا، کہ بدلی کرتے ہیں ابھی یہ رخت دوستا۔ غزل کے چند اشعار۔ تجھ سے رعایت کیوں کروں پھر دوستا ساہو میرے،
میرے دروں پہ وسط ہیں خنجر میرے چاقو میرے، اوجھل نہ کر تو سامنے سے اس غزالاں جسم کو، دشتے دل لیلا ابھی رم خوردہ ہیں آہو میرے، اوجھل نہ کر تو سامنے سے اس غزالاں جسم کو، دشتے دل لیلا ابھی رم خوردہ ہیں آہو میرے، ماہ یوز ہجراں سگ لگرد و شوکرے ناپاک ہیں، کن راستوں پر دوڑے گا اے اسپِ بے قابو میرے، کن راستوں پر دوڑے گا اے اسپِ بے قابو میرے، میں ماہ بکف تھا بام پر بجلی گری یا کیا ہوا، پس دیکھتے ہی دیکھتے پھر کٹ گئے بازو میرے، پس دیکھتے ہی دیکھتے۔ غزل کے چند اشعار۔ کوچہ یار کو بارہا دیکھ لو، ہاتھ پر زندگی کے حنا دیکھ لو، ظاہرو دیکھ لو وہ غلاف بدن، یار کا آج بندے قبا دیکھ لو، ظاہرو دیکھ لو وہ غلاف بدن، یار کا آج بندے قبا دیکھ لو، تشنگی کا مداوا یہی ہے یہاں، دور صحرا سے تم بلبلا دیکھ لو، تشنگی کا مداوا یہی ہے یہاں، دور صحرا سے تم بلبلا دیکھ لو، کیس کو دیکھنا ہے اگر تو سبھی دشت سے ملحقہ راستہ دیکھ لو، کیس کو دیکھنا ہے، کیس کو دیکھنا ہے اگر تو سبھی دشت سے ملحقہ راستہ دیکھ لو، گردنوں پر رگڑ خنجریں تیز کیں، خواب میں امن کی فاختہ دیکھ لو، خواب میں امن کی فاختہ دیکھ لو۔ شکریہ۔ ابھی آپ نے علی سجاد اور مزمل مرشد کے کلام کو سنا۔ اب انتخاب میں سے کچھ شاعری پڑھی جائے گی، تو جو سب سے پہلے انتخاب میں سے جس شاعر کی شاعری میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ ہیں فیض احمد فیض۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، ان گنت صدیوں کے تاریک بھیمانہ طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ اس کے بعد فیض احمد فیض کی ہی ایک اور نظم میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، میرے دل میرے مسافر۔ میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر، کہ وطن بدر ہوں ہم تم، دیں گلی گلی صدائیں کن رخ نگر نگر کا، کہ سراغ کوئی پائیں کسی یار نامہ بر کا، ہر ایک اجنبی سے پوچھیں جو پتہ تھا اپنے گھر کا، سر کوئے نا آشنایاں ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا، تو میں کیا کہوں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے جاوید اختر صاحب کی ایک نظم پیش کروں گا، وقت۔ یہ وقت کیا ہے، یہ کیا ہے آخر کہ جو مسلسل گزر رہا ہے، یہ جب نہ گزرا تھا تب کہاں تھا، کہیں تو ہوگا، گزر گیا ہے تو اب کہاں ہے، کہیں تو ہوگا، کہاں سے آیا کدھر گیا ہے، یہ کب سے کب تک کا سلسلہ ہے، یہ وقت کیا ہے۔ یہ واقعے، حادثے، تصادم، ہر ایک غم، ہر ایک مسرت،
ہر ایک اذیت، ہر ایک لذت، ہر ایک تبسم، ہر ایک آنسو، ہر ایک نغمہ، ہر ایک خوشبو، وہ زخم کا درد ہو کہ وہ لمس کا ہو جادو، خود اپنی آواز ہو کہ ماحول کی صدائیں، یہ ذہن میں بنتی اور بگڑتی ہوئی فضائیں، وہ فکر میں آئے زلزلے ہوں کہ دل کی ہلچل، تمام احساس، سارے جذبے یہ جیسے پتے ہیں بہتے پانی کی سطح پر، جیسے تیرتے ہیں ابھی یہاں ہیں ابھی وہاں ہیں، اور اب ہیں اوجھل، دکھائی دیتا نہیں ہے لیکن یہ کچھ تو ہے جو کہ بہہ رہا ہے۔ یہ کیسا دریا ہے کن پہاڑوں سے آ رہا ہے، یہ کس سمندر کو جا رہا ہے، یہ وقت کیا ہے؟ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ چلتی گاڑی سے پیڑ دیکھو تو ایسا لگتا ہے دوسری سمت جا رہے ہیں، مگر حقیقت میں پیڑ اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ ذرا ملاحظہ کیجیے گا، کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ چلتی گاڑی سے پیڑ دیکھو تو ایسا لگتا ہے دوسری سمت جا رہے ہیں، مگر حقیقت میں پیڑ اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے ساری صدیاں قطار اندر قطار اپنی جگہ کھڑی ہوں، یہ وقت ساکت ہو اور ہم بھی گزر رہے ہوں، اس ایک لمحے میں سارے لمحے تمام صدیاں چھپی ہوئی ہوں، نہ کوئی آئندہ نہ گزشتہ، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، ہو رہا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے سچ یہ ہو کہ سفر میں ہم ہیں، گزرتے ہم ہیں، گزرتا ہے وہ تھما ہے، گزرتا ہے یا تھما ہوا ہے، اکائی ہے یا بٹا ہوا ہے منجمد یا پگھل رہا ہے، کسے خبر ہے کسے پتہ ہے یہ وقت کیا ہے؟ یہ کائنات عظیم لگتا ہے اپنی عظمت سے آج بھی مطمئن نہیں ہے، کہ لمحہ لمحہ وسیع تر اور وسیع تر ہوتی جا رہی ہے، یہ اپنی باہیں پسارتی ہے، یہ کہکشاؤں کی انگلیوں سے نئے خلاؤں کو چھو رہی ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو ہر تصور کی حد سے باہر، مگر کہیں پر یقیناً ایسا کوئی خلا ہے کہ جس کو ان کہکشاؤں کی انگلیوں نے اب تک چھوا نہیں ہے، خلا جہاں کچھ ہوا نہیں ہے، خلا کہ جس نے کسی سے بھی کن سنا نہیں ہے، جہاں ابھی تک خدا نہیں ہے، وہاں کوئی وقت بھی نہ ہوگا۔ یہ کائنات عظیم ایک دن چھوئے گی اس ان چھوئے خلا کو، اور اپنے سارے وجود سے جب پکارے گی کن، تو وقت کو بھی جنم ملے گا، اگر جنم ہے تو موت بھی ہے۔ میں سوچتا ہوں یہ سچ نہیں ہے کہ وقت کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، یہ ڈور لمبی بہت ہے، لیکن کہیں تو اس ڈور کا سرا ہے۔ ابھی یہ انسان الجھ رہا ہے کہ وقت کے اس قفس میں پیدا ہوا، یہیں وہ پلا بڑا ہے، مگر اسے علم ہو گیا ہے کہ وقت کے اس قفس سے باہر بھی ایک فضا ہے، تو سوچتا ہے، وہ پوچھتا ہے، یہ وقت کیا ہے؟ جاوید اختر صاحب کی ایک اور نظم میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، کائنات۔ چونکہ اگرچہ اس کے اندر بھی انہوں نے کائنات کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن وہ وقت کے حوالے سے، اب یہ کائنات کے حوالے سے۔ کائنات، جاوید اختر۔ میں کتنی صدیوں سے تک رہا ہوں یہ کائنات اور اس کی وسعت، تمام حیرت تمام حیرت، یہ کیا تماشا، یہ کیا سما ہے، یہ کیا عیاں ہے، یہ کیا نہاں ہے، اتھا ساغر ہے ایک خلا کا، نہ جانے کب سے نہ جانے کب تک، کہاں تلک ہے ہماری نظروں کی انتہا ہے، جسے سمجھتے ہیں ہم فلک ہے۔ یہ رات کا چھلنی چھلنی سا کالا آسماں ہے کہ جس میں جگنو کی شکل میں بے شمار سورج پگھل رہے ہیں، شہاب ثاقب ہے یا ہمیشہ کی ٹھنڈی کالی فضاؤں میں جیسے آگ کے تیر چل رہے ہیں، کروڑہا نوری برسوں کے فاصلوں میں پھیلی یہ کہکشائیں خلا گھیرے ہیں یا خلاؤں کی قید میں ہے، یہ کون کس کو لیے چلا ہے، ہر ایک لمحہ کروڑوں میلوں کی جو مسافت ہے، ان کو آخر کہاں ہے جانا، آخر ہے ان کا کہیں کوئی آخری ٹھکانہ، تو وہ کہاں ہے؟ جہاں کہیں ہے سوال یہ ہے، وہاں سے آگے کوئی زمین ہے، کوئی فلک ہے، اگر نہیں ہے تو یہ نہیں کتنی دور تک ہے،
ذرا ملاحظہ کیجیے گا، جہاں کہیں ہے سوال یہ ہے، وہاں سے آگے کوئی زمین ہے، کوئی فلک ہے، اگر نہیں ہے تو یہ نہیں کتنی دور تک ہے؟ میں کتنی صدیوں سے تک رہا ہوں یہ کائنات اور اس کی وسعت، تمام حیرت، ستارے جن کی سفیر کرنیں کروڑوں برسوں سے راہ میں ہے، زمین سے ملنے کی چاہ میں ہے، کبھی تو آ کے کریں گی یہ میری آنکھیں روشن، کبھی تو آئے گی میرے ہاتھوں میں، کبھی تو آئے گا میرے ہاتھوں میں روشنی کا ایک ایسا دامن کہ جس کو تھامے میں جا کے دیکھوں گا ان خلاؤں کے پھیلے آنگن، کبھی تو مجھ کو یہ کائنات اپنے راز کھل کے سنا ہی دے گی، یہ اپنا آغاز اپنا انجام مجھ کو ایک دن بتا ہی دے گی۔ اگر کوئی واعظ اپنے منبر سے نخوت آمیز لہجے میں یہ کہے کہ تم تو کبھی سمجھ ہی نہیں سکو گے کہ اس قدر ہے یہ بات گہری، تو کوئی پوچھے جو میں نہ سمجھا تو کون سمجھائے گا، اور جس کو کبھی نہ کوئی سمجھ سکے ایسی بات تو پھر فضول ٹھہری۔ اس کے بعد میں احمد فراز کی شاعری میں سے انتخاب پڑھوں گا۔ اپنی ہی آواز کو بے شک کان میں رکھنا، لیکن شہر کی خاموشی بھی دھیان میں رکھنا، میرے جھوٹ کو کھولو بھی اور تولو بھی تم، لیکن اپنے سچ کو بھی میزان میں رکھنا۔ کل تاریخ یقیناً خود کو دہرائے گی، کل تاریخ یقیناً خود کو دہرائے گی، آج کے ایک ایک منظر کو پہچان میں رکھنا۔ بزم میں یاروں کی شمشیر لہو میں تر ہے، بزم میں یاروں کی شمشیر لہو سے تر ہے، نظم میں لیکن تلوار کو میان میں رکھنا۔ آج تو اے دل تر کے تعلق پر تم خوش ہو، آج تو اے دل تر کے تعلق پر تم خوش ہو، کل کے پچھتاوے کو بھی امکان میں رکھنا۔ اس دریا سے آگے ایک سمندر بھی ہے اور وہ بے ساحل ہے، یہ بھی دھیان میں رکھنا۔ اس موسم میں گلدانوں کی رسم کہاں ہے، اس موسم میں گلدانوں کی رسم کہاں ہے، لوگوں اب پھولوں کو آتش داں میں رکھ۔ بعد میں میر تقی میر کی شاعری میں سے انتخاب پڑھوں گا۔ دیکھ تو دل کی جاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، غور کس دل جلے کی ہے یہ فلک، شعلہ ایک صبح یہاں سے اٹھتا ہے۔ خانہ دل سے زنہار نہ جا، خانہ دل سے زنہار نہ جا، کوئی ایسے مکاں سے اٹھتا ہے۔ نالا سر کھینچتا ہے جب میرا، شور ایک آسماں سے اٹھتا ہے۔ لڑتی ہے اس کی چشم شوق جہاں، لڑتی ہے اس کی چشم شوق جہاں، ایک آشوب وہاں سے اٹھتا ہے۔ بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو، بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو، جو تیرے آستاں سے اٹھتا ہے۔ یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، عشق ایک میر بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے نون میم راشد کی شاعری میں سے انتخاب پڑھوں گا۔ زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں، زندگی سے ڈرتے ہو، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے، حرف اور معنی کے رشتہ ہے آہن سے، آدمی ہے وابستہ، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے، ان کہیں سے ڈرتے ہو، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو، پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نا رسائی کے، بے ریا خدائی کے، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی، یہ شب زباں بندی ہے رہے خدا بندی،
तुम मगर ये क्या जानो, लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठते हैं, हाथ जाग उठते हैं राह का निशां बनकर, नूर की जुबां बनकर, हाथ बोल उठते हैं सुबह की आज़ां बनकर। रोशनी से डरते हो, रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं। रोशनी से डरते हो, शहर की फसीलों पर देव का जो साया था, पाक हो गया आखिर रात का लिबादा भी, चाक हो गया आखिर खाक हो गया आखिर। अज दहाम इंसान से फ़र्द की नवा आई, अज दहाम इंसान से फ़र्द की नवा आई, ज़ात की सदा आई, राह शौक़ में जैसे राह रो का खून लपके, राह शौक़ में जैसे राह रो का खून लपके। एक नया जुनून लपके, आदमी छलक उठे, आदमी हंसे देखो, शहर फिर बसे देखो। तुम अभी से डरते हो, हाँ अभी तो तुम भी हो, हाँ अभी तो हम भी हैं, हाँ अभी तो तुम भी हो, हाँ अभी तो हम भी हैं, तुम अभी से डरते हो। आज मैंने कोशिश ये की है कि उन शोरा को भी दावत दी है जो आज के दौर के शायर हैं, जो अभी लिखते हैं, जो हम में मौजूद हैं, जिनको हम मदू कर सकते हैं, जिनको हम बुला सकते हैं। तो उनमें अली सजाद और मुजम्मिल शामिल थे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो आए और उन्होंने अपनी शायरी हमारे सामने पेश की। और साथ मैंने ये कोशिश की कि हम अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़, जो 20वीं सदी के शोरा थे, उनकी शायरी भी आपके सामने ज़रूर, उनकी शायरी से भी इंतखाब आपके सामने ज़रूर रखा जाए। और इसके अलावा मीर तकी मीर, जो उस दौर के जो शोरा थे, जो हमारे पुराने ज़माने के शोरा थे, तो अक्सर ये होता है कि हम या तो बिल्कुल पुराने शोरा को पढ़ लेते हैं या सिर्फ 20वीं सदी के शोरा को पढ़ लेते हैं। तो आज ऐसा हुआ कि मौजूदा शोरा को भी पढ़ लिया गया, अहमद फराज और फैज़ अहमद फैज़ 20वीं सदी के शोरा को भी पढ़ लिया गया, और पुराने ज़माने के शोरा को भी मीर तकी मीर की शायरी की सूरत में हमने उन्हें भी याद किया। और इसके साथ साथ मैंने कोशिश ये की कि जावेद अख्तर की जो नज़्म है वो भी आपके सामने ज़रूर पेश करूं। तो उसमें कायनात और ये वक्त क्या है, ये दो नज़में मैंने वक्त के हवाले से और कायनात के हवाले से, कायनात और वक्त के उन्वान से मैंने आपको दो नज़में उनकी सुनाई। तो मुझे यही मुनासिब लग रहा है कि अब जावेद अख्तर की ही शायरी के इंतखाब से आज के मुशायरे का इख्तिताम किया जाए, जिसके बाद हम सवाल जवाब का एक सेशन रखेंगे। जावेद अख्तर साहब ने कहा, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को खामोशी से सुनना हामी भर लेना, गलत बातों को खामोशी से सुनना हामी भर लेना, बहुत हैं फ़ायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, किसी का भी हो सर कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। बुलंदी पर इन्हें मट्टी की खुशबू तक नहीं आती, बुलंदी पर इन्हें मट्टी की खुशबू तक नहीं आती, ये वो शाखें हैं जिनको अब शजर अच्छा नहीं लगता, ये वो शाखें हैं जिनको अब शजर अच्छा नहीं लगता। ये क्यों बाकी रहे आतिश ज़नो ये भी जला डालो, ये क्यों बाकी रहे आतिश ज़नो ये भी जला डालो, कि सब बेघर हों और मेरा हो घर अच्छा नहीं लगता, कि ये सब बेघर हों और मेरा हो घर अच्छा नहीं लगता। ये क्यों बाकी रहे आतिश ज़नो ये भी जला डालो, कि सब बेघर हों और मेरा हो घर अच्छा नहीं लगता।
اب ہم چلیں گے اس مشاعرے کے اگلے حصے میں، جس میں سوال جواب کا سیشن ہوگا اور جس کے بعد یہ مشاعرہ اختتام پذیر ہوگا۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ جب شاعری کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ شاعری میں جو آغاز ہوا، جہاں سے ہم اردو شاعری کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں غزل ملتی ہے، جیسے مرزا غالب کی یا میر کی۔ تو اس کے اندر جو تاریخی پروسیس میں، تاریخ کے سلسلے میں غزل نے کس کس دور سے ہو کے یہ گزر کے شاعری ہم تک یہاں تک پہنچی ہے، یہ سوال۔ غزل کی شاعری، یعنی شاعری ان جنرل شروع اگر غزل سے ہوئی ہے تو شاعری کن مراحل سے گزرتے ہوئے ہم تک یہاں تک پہنچی؟ یہ دیکھیں، ابھی اس بارے میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے کہ پہلا جو ہے شاعر کون تھا۔ سعد سلیمان لاہوری کا نام بھی لیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ان کا کلام جو ہے وہ دستیاب نہیں، وہ ملا نہیں، تو قلی قطب شاہ کو پہلا شاعر کہا جاتا ہے۔ ولی دکنی کا بھی اس بارے میں نام لیا جاتا ہے، انہیں باوائے اردو کہا، باوائے غزل، اردو غزل کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو غزل، چونکہ فارسی کا زیادہ اثر ہے اردو میں، تو غزل کی شروعات یہاں سے ہوئی، ولی دکنی سے، اور قلی قطب شاہ سے باقاعدہ اس کا آغاز ہوا ہے۔ ولی دکنی کے ہاں ہمیں جو مضامین ملتے ہیں وہ جمال بھی ہے، اس میں ایک آپٹیمزم بھی ہے، رجائیت ہے، مثبت اس کی شاعری ہے۔ ان کے کچھ اشعار ہیں کہ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے، اور تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا۔ چونکہ اس وقت اردو زبان کی یہ فام تھی، سے سوں، اس طرح شروع میں، تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہیں تیرے نین غزالاں سو کہوں گا، یک نقطہ تیرے صفحہ رخ پر نہیں بھیجا، اس مکھ کو میں جا صفحہ قرآن سو کہوں گا۔ یہ ان کی شاعری ہے۔ اس کے بعد ہمیں قلی قطب شاہ ملتے ہیں، لیکن جب غزل کا جو ہے عہد زرین جسے کہا جاتا ہے، وہ میر تقی میر کا دور ہے۔ اس میں میر تقی میر، مرزا سودا اور میر درد جو ہیں یہ غزل کے بڑے شاعر ہیں۔ میر تقی میر ہمیں کلاسیکل شاعروں میں جس کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے، ان کی شاعری میں آپ کو مختلف موضوعات یوں تو ملتے ہیں، لیکن ان کی جو ذاتی غم بھی اس کے اندر ملتا ہے، ذاتی محرومیاں، سماجی محرومیاں، دلی کا اجڑنا، یہ سب کچھ ان کے ہاں ملتا ہے۔ وہ ایک ان کے کچھ اشعار ہیں کہ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ تو یہ دلی کا اور ذاتی محرومیاں اور فلسفہ بھی ان کے ہاں میں ملتا ہے، بہت سے مضامین۔ اس وقت تو ٹرانسلیشن بھی نہیں ہوئی تھی اتنی اردو میں، لیکن پھر بھی میر تقی میر کو خدائے سخن جو کہا جاتا ہے وہ بجا ہے۔ ان کا ایک شعر ہے کہ عالم کسو حکیم کا باندھا طلسم ہے، کچھ ہو تو اعتبار بھی ہو کائنات کا۔ یعنی جو عالم ہے یہ کسی حکیم نے سے یہ جادو باندھا ہوا ہے، تو یہ اس طرف کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے اور کچھ ہے کا جو تضاد ہمیں فلسفے میں ملتا ہے، تو اس شعر میں وہ بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد میر درد کی بات کریں تو ان کے یہاں میں صوفیانہ کلام ملتا ہے، کیونکہ ایک تو ہمارے یہاں جو ایرانی کلچر ہے یا ایرانی فارسی کا زور ہے، تو صوفیزم بھی ان کے ہاں، صوفیزم کے وہ بڑے شاعر ہیں۔ اسی دور میں اگر ہم نظم کے حوالے سے دیکھیں تو نذیر اکبر آبادی جو ہیں وہ نظم کہہ رہے تھے اور عوامی موضوعات کو بیان کر رہے تھے، لیکن لوگ چونکہ زبان کو خاصا سمجھتے تھے، خواص کا، درباروں کی زبان تھی، تو ان کو شاعر ہی نہیں مانا گیا اس وقت، حتیٰ کہ ان کو بعد کے نقادوں میں پچھلی صدی میں آ کر بھی ابھی بھی ان کی جو ہے وہ سوانح نہیں ملتی۔ انہوں نے آدمی نامہ، مفلسی نامہ، روٹی نامہ ایسی نظمیں کہیں، اور غزل کے عہد زرین میں انہوں نے نظم کہی جو انہیں اس وقت نہیں مانا گیا۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدھا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، یہ ان کی مشہور زمانہ نظم ہے۔
عوام کے روٹی کے مسائل ہوں یا پھر شب برات کا ذکر ہو، ہولی دیوالی ہو، ہندو مسلم کلچر ان کے یہاں میں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد غزل ہوتے ہوتے اگر ہم دیکھیں سر سید کے دور میں تو اس نے اصلاح کا، جدید غزل نے اصلاحی موضوع پکڑ لیا، کیونکہ سر سید کا بنیادی مقصد جو تھا علی گڑھ تحریک کا کہ وہ اصلاح کر سکیں، مسلمانوں کی اصلاح ہو اور مسلمان انگریزوں کے ساتھ چل سکیں۔ تو حالی نے وہاں پر کیا نام ہے، حالی اور محمد حسین آزاد جو تھے، یہ جدید نام ہے، انہوں نے نظم بھی کہیں، نظم کو بھی ایک نیا دور انہوں نے دیا۔ اس کے علاوہ غالب بھی ہمیں کلاسیکل شاعروں میں اس سے پہلے ملتے ہیں، غالب، مومن، کیا نام، ذوق، آتش، ناسخ۔ تو یہ دو دبستانوں میں غزل کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ دو اسکول آف تھاٹ میں یہ تبدیل ہو جاتی ہے، ایک تو دلی کا ہے، ایک لکھنؤ کا۔ دلی جو ہے وہ مشہور ہے، ہم اسے اب اس میں اتنا فرق تو نہیں، لیکن عشق حقیقی اور اس حوالے سے۔ تو لکھنؤ جو ہے وہاں کا مزاج کچھ اور تھا، طوائفوں کا کلچر تھا، اور وہاں جو ہے جسمانی اعضاء پر شاعری زیادہ تر مشہور ہے۔ آتش جو ہیں وہ لکھنؤ کے نمائندہ شاعر بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک شعر ہے کہ ہر روز، ہر شب برات، ہر روز روز عید، سوتا ہوں ہاتھ گردن مینا میں ڈال کر۔ تو یہ شراب اور کباب کا ذکر ہمیں لکھنؤ کے یہاں نظر آتے۔ دلی کی شاعری کو دیکھیں تو دلی میں ہمیں میر تقی میر کے مضامین ہی وافر مقدار میں ملتے ہیں۔ میر تقی میر کے مضامین، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ تو لکھنؤ میں ہمیں شوخی، طوائف کا کلچر اور یہ چیزیں ملتی ہیں۔ پھر غالب آ جاتا ہے، غالب کی مشکل پسندی مشہور ہے، ان کے مضامین، اور اردو ادب کا میرے خیال سے سب سے بڑا شاعر انہیں مانا جاتا ہے۔ انہوں نے شاید ہی کوئی ایسا موضوع ہو جس پر انہوں نے کہا نہ ہو۔ آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے، مدعا انکا ہے میرے عالم تقریر کا۔ ان کے اس میں ہمیں فلسفہ بھی ملتا ہے، عشق حقیقی بھی ملتا ہے، طنز بھی، اور ان کا کمال یہ ہے کہ اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود ان کی زندہ دلی ہمیں ان کے خطوط اور ان کی شاعری میں ملتی ہے۔ میر تقی میر کی طرح وہ صرف رونا ہی نہیں روتے بلکہ اپنی زندہ دلی کو بھی بیان کرتے ہیں۔ مومن خان مومن بھی آتے ہیں اس میں، وہ بھی غالب کے ہم اثر ہی ہیں۔ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے، یہ مومن خان مومن۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے علی گڑھ کا جو تحریک ہے، سر سید کی اصلاح کی تحریک، حالی کی شاعری، اصلاح کی شاعری۔ پھر اس کے بعد ایک کلچر جو آتا ہے اگلی صدی میں، تو اس نے غزل کو بہت سے مضامین اپنے اندر سموئے ہیں، اور نظم کا ایک کلچر حالی اور آزاد نے شروع کیا ہے، اردو نظم کا کلچر، جس کو نظم کو دوبارہ انہوں نے نظم کی مردہ لاش میں روح پھونکی اور اس کا کلچر دوبارہ شروع کیا، حالانکہ وہ ایک جدید شکل تھی۔ حالی کی مشہور زمانہ نظم مسدس حالی مسلمانوں کی اصلاح کے حوالے سے بڑھیا ہے، میں جس پر وہ ایسا سنگ بنیاد ہے جس پر اقبال نے اپنی عمارت کھڑی کی ہے، اور اسی موضوع کو لے کر آگے گیا ہے۔ کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا۔ تو یہ علی گڑھ کا جو دور تھا یہ اصلاح کا دور تھا، اور اس میں ادب میں چاہے وہ سمانے ہوں، غزل ہو، نظمیں ہوں، اصلاح کے حوالے سے بات کی گئی۔ اس کے بعد جو انتشار کا دور ہے، برٹش سامراجیت کا دور ہے، اس کے خلاف جنہوں نے آواز اٹھائی وہ آزاد نظم ہمیں حسین پہرائی میں نظر آتے ہیں، میرا جی، نون میم راشد، اور ایک انقلابی شاعری، ترقی پسند شاعری ہیں جنہوں نے معاشرے کے خلاف اور سامراجیت کے خلاف بغاوت کی۔ اونگتا ہے کسی تاریک نہاں خانے میں، ایک افلاس کا مارا ہوا ملائیں حزین، ایک عفریت اداس 300 سال کی ذلت کا نشان۔ یہ کہتے ہیں جس طرح مولوی صبح اٹھ کر اذان دیتا ہے اونگتا ہوا، تو راشد اس کی تصویر کشی کر رہا ہے۔ یعنی اس سے پہلے یہ مضامین اس طرح سے بیان نہیں ہو سکتے تھے، ملا پر طنز بھی اگر کیا جاتا تھا تو وہ ایک خاص حوالے سے، لیکن راشد کے ہاں ہمیں اس میں شدت نظر آتی ہے،
میرا جی کے ہاں ہمیں ہندوازم اور یہ دوسری چیزیں ملتی ہیں. ترقی پسندیت کی بات کریں تو مارکسزم اس میں نظر آتا ہے، معاشرے کا بگاڑ نظر آتا ہے، کیا نام ہے، ٹمٹماتی ہوئی خودی کی قندیل پہ وہ طنز کرتے ہیں. اور اس حوالے سے ترقی پسندیت جو ہے اس نے ہمارے پورے 200 سال کو آپ کہہ لیں تو اب تک وہ جو 1935 سے لے کر اب تک متاثر کیا ادب کو. غزلوں میں بھی وہ مضامین بیان ہو رہے ہیں، نظموں میں بھی وہ مضامین بیان ہو رہے ہیں، اور وہ اس طرح آگے چلتا گیا. آج کے اگر موجودہ دور کی بات کریں تو اس میں غزل نے بھی اپنے اندر بہت سے مضامین سمو لیے ہیں. غزل عشق و عاشقی سے نکل کر سائنس تک اس میں بات کی جا رہی ہے. نظم میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں. ہمارے اقبال اس میں بڑا نام ہے، ہمارے کاشف شاہ صاحب بہت اچھی غزلیں کہتے ہیں. تو یہ اس طرح سے مختلف مضامین آتے گئے ہیں. لیکن چونکہ آج کل جو دور ہے یہ سوشل میڈیا کا، اس میں کچھ شاعر ایسے بھی ہیں جو صرف وہی محبوب کی باتیں کر کے وہ کرتے ہیں. لیکن آج کی جو شاعری ہے وہ ہونی چاہیے، ہر مضمون جو ہے اس نے اپنے اندر سمو لیا ہے. دنیا کا کوئی بھی اس طرح کا مضمون نہیں رہا جس نے اپنے اندر اس کو نہ سمویا ہو. ہمارے اقبال کا ایک شعر ہے، موجودہ شاعر ہے، دشت گزرا ہے میرے کمرے سے اور دیوار و در کھڑے ہوئے ہیں، یوں ہی بے بال و پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم قفس توڑ کر کھڑے، ہم قفس توڑ کر کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ شاعری کا بیچ میں سے میں ایڈٹ کر دوں گا یہ تھوڑا سا اس کو. ٹھیک ہے وہاں سے. اس کے علاوہ مذاق کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ بھی ایک دور رہا ہے. سب سے پہلے نہیں، ہم جو یہ بات کرتے ہیں کہ غزل کی روایت دراصل ہے کیا چیز، جسے آ کے پہلے میر نے بدلا، پھر غالب اس میں جدت لے کر آئے. علی کے اوپر یہ اعتراض ہوا کہ اس نے غزل کی روایت کو بدلا. اس میں حسرت معانی کا بڑا نام ہے. تو یہ غزل کی روایت دراصل ہے کیا چیز؟ غزل کی روایت کے حوالے سے میرے خیال سے غزل کے جو موضوعات ہیں ان کے بارے میں اس میں وہ کیا جاتا ہے، کیونکہ غزل کی ایک مخصوص جو ہے ہیئت ہے، شیپ ہے، اس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. مخصوص جو ہیں اس کی بحریں ہیں، قافیہ ہم اس میں رد نہیں کر سکتے. تو جو موضوعات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ غزل کے جو لغوی معنی ہیں کہ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، یا دردناک آواز جو ہرن شکاری کتوں میں پھنسنے کے بعد نکالتا ہے، تو مطلب اس میں جو بیان ہوگا وہ یا تو عشق و عاشقی کی باتیں ہوں گی یا کوئی رونا دھونا ہوگا. تو یہ اس روایت یہ چلتی آ رہی تھی کہ غزل میں صرف یہی موضوعات سما سکتے تھے. تو میر تقی میر نے بھی اس کو، انہوں نے غزل کو زیادہ موضوعات دیے. انہوں نے جس طرح کہ میں نے کہا کہ عالم کسو حکیم کا باندھا طلسم ہے، کچھ ہو تو اعتبار بھی ہو کائنات کا، یا پھر انہوں نے دلی کے اجڑنے کا جس طرح ذکر کیا، تو اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے غزل کی روایت سے بغاوت کی. تو اس سے آگے بھی جہاں چلتے جائیں، حالی جب آ جاتا ہے تو وہ غزل میں اصلاح کو لے آتا ہے. تو یہ اس روایت سے، موضوعاتی روایت سے بغاوت ہے میرے خیال سے. جی اس کے ساتھ ایک سوال، کیونکہ غزل میں جب سے غزل شروع ہوئی ہے اب تک کی ظاہر فارسی ادب سے غزل اردو ادب میں آئی ہے، تو اب تک جو غزل پہ جو ٹائم گزرا ہے، تکنیک کے حوالے سے بھی اس پہ کوئی تبدیلی آئی ہے یا اسی طرح ہے؟ کوئی ٹیکنیکلی تبدیلی تو غزل میں گئی ہے؟ ٹیکنیک ہے، ٹیکنیکلی جس طرح نظم میں آ گئی ہے، آزاد نظم آ گئی ہے. ہاں، ٹیکنیک اگر ہم اس کی ہیئت کو دیکھیں تو اس کی ایک باقاعدہ شیپ ہوتی ہے کہ پہلا شعر جو ہوتا ہے وہ مطلع ہوتا ہے، اس کے دونوں مصرے، دونوں لائنز ہم قافیہ ہوتے ہیں، بہر ایک ہی اس میں استعمال کی جاتی ہے. جس طرح نظم میں یہ تبدیلی آئی اس کی تکنیک میں کہ آزاد نظم لکھنی شروع کر دی، تو اس میں نہ قافیہ ہوتا ہے اور نہ پوری بہر کو آپ کاٹ سکتے ہیں آدھے سے.
تو اس میں وہ تبدیلی تو نہیں ہو پائی. اس کا مطلع پھر مقطع آخری شعر جس میں تخلص و مقطع. تو باقی اس کی شیپ وہی ہے، لیکن اس میں استعاروں اور زبان کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، کیونکہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ زبان بدلتی ہے، اور وقت جیسے جیسے گزرتا ہے استعارے بدلتے ہیں، موضوعات بدلتے ہیں. تو موضوعات کے لیے نئے نئے استعاروں کی تلاش ہوتی ہے. جس طرح ہم اگر استعارے کی بات کریں تو اس میں اس وقت تو نغمہ گل و بلبل جو تھا یہ ایک استعارہ تھا عشق و عاشقی کے بیان کے لیے. اس کے بعد ترقی پسند تحریک آئی تو انہوں نے اس طرح کے استعارے استعمال کیے. یا پھر اقبال دیکھیں تو وہ میخانے کا استعارہ استعمال کرتا ہے، لیکن وہ ایک اصلاح کے لیے جو اس کے مضامین ہیں خاص طور پہ استعمال کرتا ہے کہ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہے کہ تیرا فیض ہو عام ایسا کی. تو وہ میخانے سے یہ مراد لیتا ہے کہ 300 سال سے ہمارے اوپر جو ہے برٹش راج ہے اور سامراجیت میں ہم پس رہے ہیں، تو یہ اس میں میخانے سے مراد ہے. اگر آپ اسی میخانے کو آپ دیکھیں دبستان لکھنؤ کے ہاں تو وہ تو کچھ اور معنی دے گا. تو یہ استعارے کی چینج آئی. اب جیسے جیسے آزادی آئی، پھر آزادی 1947 کے موضوعات، سامراجیت کے موضوعات، اصلاح کے موضوعات، ترقی پسندیت کے موضوعات، تو اس طرح کے حوالے سے استعارے اور تشبیہات بدلی ہیں. اور زبان جو اس وقت تھی عالم کسو حکیم کا باندھا طلسم ہے. اس زبان کی جو جس طرح زبان نے ترقی کی، کسی ہو گیا، کچھ الفاظ جو ہیں متروک ہو گئے، ترک کر دیے گئے. جس طرح شروع کی زبان یہ تھی کہ صبرس جب آئی، پہلی نثری کتاب ہے تو اس میں اردو کی یہ زبان ہے کہ آج لگن کوئی اس جہان میں ہندوستان میں، نظم اور نثر کو گھول ملا کر نہیں بولیا، غیب کا راز نہیں کھولیا. تو یہ اردو کی پرانی شکل ہے. تو اس میں چینجیں آتی گئیں. اب جو ہے اردو کی کچھ اور شکل ہے، پچھلی صدی میں کچھ اور تھی، اب جو ہے کچھ اور ہے. تو جس طرح سے زمانہ گزرتا جاتا ہے، زبان کے تشبیہات اور استعاروں، چونکہ موضوعات میں تبدیلی آتی ہے، اس لیے آپ کو استعاروں میں تبدیلی لانی پڑتی ہے. اس وقت جو استعارے کسی اور معنی میں استعمال ہوتے تھے، آج وہ کسی اور معنی میں ہوتے ہیں. راشد ان استعاروں کو، آگ کو آزادی کے معنوں میں استعمال کرتا ہے، کوئی فرد کی آزادی کے معنوں میں استعمال کرتا ہے، کوئی قوم کی آزادی کے معنوں میں استعمال کرتا ہے. تو یہ تبدیلیاں وقت کے ساتھ رونما ہوئیں، لیکن اس کی ہیئت، اس کی شیپ میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکی، اور آ بھی نہیں سکتی. یہ غزل کا خاصہ ہے. جو آزاد نظم ہے یہ کب سے شروع ہوئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اور اس پہ جو مختلف لوگوں کا، شعراء کا یا ادیبوں کا جو اس پہ اختلاف رائے ہے کہ اس کو کس حد تک آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ یہ آزاد ہو، کیونکہ جتنی زیادہ آپ اس کو آزاد نظم کی بات کرتے ہیں ظاہر ہے وہ نثر کے قریب آ جاتی ہے. تو آزاد نظم کی جہاں تک بات ہے تو اس میں وزن تو ہوتا ہے. وہ اب ہم کل بھی میں سن رہا تھا، جون ایلیا نے شاید کے دیباچے میں لکھا ہے کہ شعر جو ہے، عام طور پر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ شعر جو ہے شعور سے اس کا مادہ ہے. لیکن اس نے کہا کہ شعر جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہی موسیقیت کے ہیں، وزن کے. تو آزاد نظم وزن سے کہیں بھی باہر نہیں نکلتی. اس کی شروعات جس طرح آپ نے بات کی تو وہ میرے خیال سے تصدق حسین خالد نے، یہ نون میم راشد کے ہم اثر ہی تھے کوئی، اور نون میم راشد، اسماعیل میرٹھی، یہ 20ویں صدی اس کی شروعات ہے. اور اس میں ردم سے آپ کہیں بھی باہر نہیں ہو سکتے. اب یہ دیکھیں، یہ پوری جو ہے اس کی نظم راشد کی یہ لکھی ہوئی ہے، کون سے مفاعل پہ ہے نا، ہاں مفاعل پہ ہے. حسن کوزاگر سوم اس کی نظم ہے، تو مفاعل ہے یعنی تناتن یہ اس کے ردم میں، پوری ردم میں آپ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں. کون سی نظم کا کہہ رہے ہیں؟ یہ حسن کوزاگر سوم. حسن یہ اب میرے دم میں، حسن یہاں بھی کھینچ لائی یہ جاں کی تشنگی، تجھے لو اپنی جاں کی تشنگی کو یاد کر رہا تھا میں کہ میرا حلق آنسوؤں کی بے بہا سخاوتوں سے شاد کام ہو گیا نہیں، مجھے دوئی کا واہمہ نہیں کہ اب بھی ربط جسم و جاں کا اعتبار ہے. مجھے یہی وہ اعتبار تھا کہ جس نے مجھ کو آپ میں سمو دیا، میں سب سے پہلے آپ ہوں.
لبیب کون ہے تمام رات جس کا ذکر تیرے لب پہ تھا، وہ کون تیرے گیسوؤں کو کھینچتا رہا، لبوں کو نوچتا رہا جو میں کبھی نہ کر سکا۔ تو یہ اس کا ردم ہے، شکریہ، یہ ردم ہے، یہ مفاعل، کیونکہ مفاعل کہتے ہیں ایک لفظ اور دو لفظ، پھر ایک لفظ پھر دو لفظ، حرف، سوری اس کو پڑھا بھی ایگزیکٹلی، ہاں، تو وہ یہ اسی حوالے سے ہے۔ تناتا دھناتا، تنا یہ اس کا مفاعل ہے۔ اسی طرح اس کی اب نظم کو دیکھیں، مسز سالامانکا، شاید آپ نے پڑھی ہو لیکن اس کے کسی مجموعے میں یہ شائع نہیں ہوئی، تو اس کا فاعل وزن ہے، یعنی ایک دو دو اس میں حرف آئیں گے۔ خدا حشر میں ہو مددگار میرا، کہ دیکھی ہیں میں نے مسز سالامانکا کی آنکھیں، وہ آنکھیں کہ جن کے افق ہیں جنوبی سمندر کی نیلی رسائی سے آگے، جنوبی سمندر کی نیلی رسائی۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں، جب ردم میں ایک چیز آ جائے تو آپ سمجھ سکیں گے کہ وہ وزن ہے، تو وزن کہیں بھی متاثر نہیں ہوا۔ نثری نظم کی بات کریں تو وہ تو بالکل نثر ہے، اس میں وزن کیا کوئی بھی آپ کو نشان تک نہیں ملتا۔ جی اچھا، اس میں وزن کی آپ نے بات کی کہ وزن میں ہوتی ہے، جتنی بھی شاعری ہے ظاہر ہے اس کا تعلق ہے ہی، وہ اگر نثر سے ہٹتی ہے تو ظاہر ہے اگر شاعری ہے تو وہ وزن میں۔ اس میں جو موسیقی کا پہلو ہے اور جو موسیقی کے جو انسٹرومنٹس ہیں، جو جس طرح سے ویسٹرن میوزک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس میں جدت آتی جا رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو ہمارا اردو شاعری ہے وہ اور ہے، وہ میں اردو شاعری ہے اس کے اوپر بھی ظاہر ہے اس کا اثر پڑتا رہا ہے۔ تو موسیقیت کی وجہ سے شاعری پہ کیا اثر پڑا ہے اور اس کے نتیجے میں جو موسیقیت ہے اس پہ کیا اثر پڑا ہے، اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، موسیقیت یا وزن کا تعلق چونکہ اصوات سے ہے، ساؤنڈ سے ہے، یعنی آپ ایک لفظ کو کتنا کھینچتے ہیں اور کتنا آپ اس کو کم کر کے پڑھتے ہیں، ہجائے کوتا ہوتا ہے یعنی کم کر کے پڑھتے ہیں، یا ہجائے بلند، یا آپ اس کو زیادہ کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ تو میرے خیال سے میوزیکل انسٹرومنٹ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا آوازوں کے ساتھ تعلق ہے، تو جسے گایا جا سکتا ہے، اور مخصوص بحریں جو ہیں اس میں وضع کر دی گئی ہیں۔ اب فارسی کی جو بحریں ہیں شاعری کی وہ مخصوص ہیں، تو ان میں آپ وہی شاعری کیا نام ہے وہی بحریں استعمال کریں۔ عربی کی جو بحریں ہیں وہ مخصوص ہیں اس کے لیے، اس طرح انگلش کا جو میٹر کا نظام ہے وہ مخصوص ہے اس کے لیے۔ تو اردو کی بھی کچھ بحریں ہیں مخصوص کی گئی ہیں جن میں یہ شاعری کی جاتی ہے۔ اب غزل کے حوالے سے تو وہی بحریں استعمال کی جاتی ہیں، آزاد نظم میں جس طرح آدھی آدھی بحر آپ وہ کر سکتے ہیں، مصرے کو آپ لمبا یا کم کر سکتے ہیں، لیکن اس کا موسیقیت پہ میرے خیال سے انسٹرومنٹ کا اور جدید اس کا شاعری پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ آپ دونوں سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ دونوں جواب دیں۔ اس میں وہ جدید جو موسیقی ہے، ابھی تک تو ریپ ہے، اور ریپ جو ہے وہ ایک ہی بیٹ پر ہوتا ہے، اور وہی جی وہ ایک بیٹ پہ ہوتے ہیں، وہ بیٹ ہی ہمارے وزن ہے۔ شاعری میں وہ بیٹ ہی وزن ہوتی ہے، اور وہ موسیقی میں وہ آپ اسے بیٹ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح تعلق تو ہے آپس میں ان کا۔ اور جو آزاد نظم ہے وہ ریپ کے لیے بہترین ہے۔ ریپ میں ایک ہوتا ہے فری اسٹائل، ایک طرح کی آزاد نظم ہی ہوتی ہے، اگر آپ اسے غور سے سنیں نا تو وہ بیٹ کے ساتھ بس شعوری جو اسٹریم آف کانشیسنیس ہے اس کی رو میں وہ لکھتے جاتے ہیں یا کہتے جاتے ہیں، تو وہی فری اسٹائل ہے ریپ کا۔ تو تعلق ہے ان دونوں کے درمیان کافی۔
لیکن آپ اس کو اگر ریپ کے بغیر بھی آپ اس کو گانا چاہیں تو گا سکتے ہیں نا. تو اس کا انسٹرومنٹ کے ساتھ کیا تعلق؟ وہ اس کا تعلق کی بات نہیں ہے. جیسے وہ شاعری بغیر گائے ہوئے پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اسے گایا بھی تو جا سکتا ہے نا. تعلق تو ہے، اور تعلق دراصل جو شاعری میں اوزان ہیں یا بہریں ہیں وہ ضرورت ہی موسیقی کی ہیں. وہ شاعری کی ضرورت نہیں ہے، وہ موسیقی کی ضرورت ہے. تو اسی طرح اگر آزاد نظم کسی ایک خاص وزن میں ہے تو پھر اسے گایا جا سکتا ہے، تو تعلق تو بن جاتا ہے. چند لوگ جو ہیں وہ دھنوں پہ اپنی نظمیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جاوید اختر اس میں بڑا نام ہے. جو فلم کے لیے گیت لکھتے ہیں بعض اوقات ان کا جو موسیقی ہے وہ پہلے تیار ہو جاتی ہے، ان کی جو دھن ہے وہ پہلے تیار ہو جاتی ہے، گانا بعد میں لکھا جاتا ہے. تو اس طرح تعلق تو بنتا ہے، کافی گہرا تعلق ہے آپس میں ان کا. اچھا، یہ جو فلم کا میوزک ہے، اب دیکھیں پاکستان میں فلم اس طرح سے مشہور نہیں ہو پائی، مطلب نہیں چل پائی. 1990 کے بعد فلم ہمارا سنیما فلاپ ہو گیا. تو اس کی وجہ سے اب جیسے اب انہوں نے جاوید اختر کا نام لیا، تو جاوید اختر نے کہا کہ اگر ہم اپنی جو اوریجنل پوئٹری ہے اس کو اگر اس پہ زندہ رہنے کی کوشش کرے کوئی شاعر، تو وہ اپنا جو معاشی پہلو ہے اس حوالے سے وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ شاعر پھر زندہ نہیں رہ سکتا، مطلب اپنا پیٹ نہیں پال سکتا. تو اگر ہمیں زندہ رکھا ہے تو وہ فلمی شاعری نے زندہ رکھا ہے. تو ہمارے ہاں کا جو شاعر ہے، پاکستان کا شاعر ہے، ظاہر ہے اس کے پاس تو یہ ایک ذریعہ موجود نہیں تھا. تو اس کی وجہ سے انڈیا کا جو شاعر ہے، جیسے جاوید اختر ہے، گلزار ہیں، سمیر ہیں، یا اس طرح کے جتنے بھی شاعر ابھی بھی موجود ہیں، ان کو تو وہ جگہ مل گئی. تو ہمارے ہاں جو پاکستان کا شاعر تھا، جو 1990، 2000، 2010، 2020 اور 2022 اور آج کے جو حالات ہیں، وہ کس طرح سروائیو کر رہے ہیں؟ میں آپ کے سوال کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکا. ایک شاعر جو ہے وہ شاعری اس لیے کرتا ہے کہ اس سے پیسے کما سکے. اس پہ ساحر لدھیانوی بڑا نام ہے فلمی گیتوں کے حوالے سے. ان کی ایک نظم ہے کہ جس میں وہ ابھی وہ میرے ذہن سے نکل گئی، جس میں وہ دکھی ہیں کہ ان کے گیت بک رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ داغ جیسے جون نے بھی کہا کیا مل گیا ضمیر ہنر بیچ کر مجھے، اتنا کہ کام چلاتا رہا ہوں میں. تو یہ تو ایک شاعر کے لیے، جو شاعر کے لیے لطف کا پہلو ہے نا، وہ اس سے اسی وقت مل جاتا ہے جب وہ شعر کہتا ہے. اس سے اوپر جو ملتا ہے اس کا پروفٹ ہے، اس کی اجرت وہاں مل جاتی ہے اسے. تو میرا نہیں خیال کہ جیسے آپ نے ایک طرف دھیان دلایا نا کہ یہاں پہ فلمی جو تھا ایک خلا رہا ہے، تو ہم نے قتیل شفائی کے علاوہ بڑا شاعر کوئی ایسا پیدا بھی نہیں کیا جو فلمی گیت لکھتا ہو. تو اس خلا کا نتیجہ پھر یوں نکلتا ہے کہ گیت نگار پیدا نہیں ہوئے ہمارے یہاں. قتیل شفائی ایک بڑا نام ہے، ان کے علاوہ آپ کسی کو جانتے ہوں تو جانتے ہوں، نہیں تو گمنام رہے ہیں یہاں پہ. میرے خیال سے جس طرح آپ نے بات کی کہ سروائیول، تو یہ ایک پیریکلچر تھا کہ جو درباروں میں شاعری ہوتی تھی، قصیدے لکھے جاتے تھے،
تو شاعروں کے اچھے مواقع وہاں سے شاعروں کو مل جاتے تھے. لیکن اس دور میں بھی جو جنہیں ہم جینوئن شعراء کہیں گے انہوں نے زیادہ تر اس سے انحراف ہی کیا. میر تقی میر کو دیکھ لیں آپ, مطلب ایک ضرورت تھی لیکن کم ہی انہوں نے ایسے کام کیے. بڑے بڑے نذیر اکبر آبادی جو ہیں وہ اس دور میں وہ نظمیں کہتے رہے. لیکن شاعر کا بنیادی مقصد میرے خیال سے پیسہ کمانا نہیں ہوتا, وہ اس کو کسی اور طریقے سے بھی کما سکتا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاشف شاہ صاحب اتنے اچھے شاعر ہیں, وہ لیکچرر ہیں ہمارے یہاں. تو یہ شاعری کوئی پیشہ نہیں, لیکن آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ پاکستان میں شاعروں کے ساتھ یہ اس کا فلم انڈسٹری کا بند ہو جانا یہ ایک بڑی زیادتی تھی. اب میں اس دن یہ انٹرویو سن رہا تھا جاوید اختر کو, کیونکہ آپ نے کوٹ کیا, تو وہ کہتے ہیں کہ انٹرویو نے ان سے کہا نا, جو انٹرویو لے رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت فلانے ڈائریکٹر کے پاس اسسٹنٹ ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر اسسٹنٹ کا لفظ بولنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو روکتا نہیں ہوں, لیکن میں یہ بتا دیتا ہوں کہ میری کیا نوکری تھی. جاوید اختر صاحب کی بات ہو رہی ہے کہ مطلب یہ ان کے والد صاحب بھی آپ کو پتہ ہے جان نثار اختر, وہ بھی بہت بڑے شاعر تھے. تو کہتے ہیں کہ نوکری میری یہ تھی کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں 50 روپیہ دوں گا ایک مہینے کا, اور اس سے زیادہ میں افورڈ نہیں کر سکتا, اور اس میں تم نے یہ کام کرنا ہوگا کہ جوتے لے کے آؤ, پالش کر کے لے کے آؤ, ہیرو کے جوتے پالش کر کے لے کے آؤ, اس کے کپڑے لے کے آؤ, اس کے کپڑے استری کر کے لے کے آؤ. یہ والے سارے کام تھے. تو کہتے ہیں میں اس کام کو بھی پوری دل جمی کے ساتھ کرتا تھا. تو 2-3 ماہ گزرے تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اب میرے وہ حالات نہیں رہے کہ میں تمہیں یہ بھی پے کر سکوں. تو کہتے ہیں اس کو اگر آپ اسسٹنٹ کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں, لیکن اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ موضوع نہیں ہے یہاں پہ بولنا. تو یہ ان کا حال تھا. تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں, اور اس وقت تک یہ شاعر نہیں تھے, یہ صرف اور صرف اسکرپٹ لکھتے تھے. تو ان کو جب فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ یہ انڈیا کے جو بہت بڑے میوزک کمپوزر ہیں آر ڈی برمن, انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے, یش چوپڑا اور آر ڈی برمن, ان لوگوں نے جب ان کو کہا کہ اب آپ نے میوزک لکھنا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو جان چھڑا رہا تھا کہ میرے اوپر یہ بات نہ آئے کہ میں صرف اسکرپٹ لکھ رہا ہوں تو میں اسکرپٹ لکھوں گا. تو اب یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا اگر شاعر پیدا ہوا ہے تو وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس کے کوئی معاشی حالات کچھ بہتر ہوئے, جس میں اس نے فلم کا اسکرپٹ لکھنا شروع کیا, فلم کا میوزک لکھنا شروع کیا. اس کے نتیجے میں وہ اس جگہ پہ پہنچا کہ وہ اس کے علاوہ شاعری کتاب کی صورت میں لکھ سکے. جیسے ابھی میں نے کچھ نظمیں ان کی پڑھی بھی ہیں کہ جیسے ابھی مزمل کہہ رہے تھے کہ انہوں نے صرف محبوب کے حوالے سے نہیں لکھا بلکہ سائنس کے حوالے سے بھی, باقی اتنے سارے موضوعات کو بھی انہوں نے اس میں لکھا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے یہاں کا, جیسے مزمل نے کہا کہ قتیل شفائی کے علاوہ ہمارا, مطلب آپ نے بھی کہا کہ ہمارے پاس قتیل شفائی کے علاوہ کوئی شاعر پیدا نہیں ہوئے, تو گیت نگار پیدا نہیں ہوئے. تو اس کی وجہ سے ہمارا جو خطہ ہے, ظاہر ہے یہاں پہ بھی تو آبادی کافی ہے, 22-23 کروڑ کی آبادی یہاں پہ ہے, یا اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش تھا تو بنگلہ دیش بھی ہم سے الگ ہوا ہے. تو یہاں پہ جو شاعری کا اور ادب کے حوالے سے جو انحطاط کا شکار ہوا ہے, اس میں ایک یہ بہت بڑا پہلو تو ہے کہ وہاں کے شعراء اگر گلزار ہے تو وہ اپنی فلمی میوزک کی وجہ سے, فلمی موسیقیت کی وجہ سے وہ 2-3 یا 4 فلمیں کر کے اتنا وہ کما سکتے ہیں کہ جس کے بعد وہ کتاب کی جو شاعری ہے, جو سنجیدہ شاعری ہے, اس کو وقت بھی دے سکتے ہیں, ریسورسز بھی دے سکتے ہیں. جبکہ ہمارے یہاں کا شاعر تو ظاہر ہے وہ بہت آؤٹ آف دا وے جا کے, اپنے اس سے باہر جا کے اگر پریزنٹ کرے گا تو ایک الگ بات ہے, ورنہ تو اس کے لیے مواقع نہیں ہیں. تو اس کا اثر ہمارے جب ظاہر ہم اب وہاں پہ اگر انڈیا میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ ان کے پاس ایسے جاوید اختر کا نام موجود ہے, گلزار کا نام موجود ہے, سمیر کا نام موجود ہے. ہمارے یہاں پہ پھر وہ مثالیں, جیسے اب آپ نے کاشف شاہ صاحب کی مثال دی ہے یا قتیل شفائی کی مثال دی ہے, تو ہمارے یہاں جب وہ رول ماڈلز کم ہو جائیں گے, ایسے لکھنے والے کم ہوں گے, تو اس کی وجہ سے جو مزید سیکھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں, طالب علم ہیں, ان کے اندر بھی ظاہر شوق کی کمی پائی جائے گی. وہ ایک اثر ہمارے اوپر ہو رہا ہے اور مزید ہوتا جا رہا ہے.
تو یہ ایک اثر تو ہے نا. باقی آپ کی بات درست ہے کہ شاعر کے لیے پیسے کمانا اس کا مقصد نہیں ہوتا، اس کا جو اس میں اس کو پذیرائی ملتی ہے وہی اس کے لیے بہت کافی ہے. لیکن چونکہ یہ چیز آپ جاوید اختر کے حوالے سے یا باقی شعراء کے حوالے سے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ وہ جب فلمی دنیا کے حوالے سے جب وہ شاعری کرتے ہیں اور وہ وہاں پہ مقبول ہوتے ہیں اور اس سے وہ کچھ اس جگہ پہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، تب وہ سنجیدہ شاعری کو وہ وقت دے سکے. تو یہ ایک فرق تو پڑ ہے. دیکھیں جی، ہومر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یونان کے 8 مردہ شاعر ہومر کی جائے پیدائش ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جہاں اندھا ہومر بھیک مانگا کرتا تھا. تو جس طرح شاعری کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ انڈیا میں سے یہ دیا جا رہا ہے اور پاکستان میں نہیں، لیکن میرے خیال سے آج بھی انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کی شاعری اچھی ہو رہی ہے. اگر ہم دیکھیں تو بعد میں آپ کیجیے گا. اگر ہم دیکھیں کیا نام ہے میر تقی میر کی زندگی دیکھیں تو وہ ان کے ہاں بھی ایسے کوئی مواقع نہیں تھے ملازمت کی یا ایسے. وہ ہمارے سب سے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں. اگر میرے خیال سے غالب کو شراب اور دولت فراہم کر دی جاتی تو وہ ایسی شاعری نہ کر سکتے جو انہوں نے کی ہے. اسی طرح ہمارے یہاں اگر دیکھیں مجید امجد ایک چھوٹی موٹی نوکری کرتے تھے، آج ان کا ایک بڑا نام ہے آزاد نظم کے حوالے سے. نون میم راشد نے بھی ایسے ہی حالات میں گزارا کیا. میرا جی کو دیکھیں، انہوں نے بھی ایسے رسالوں میں کچھ لکھ کر کچھ چھپا دیا تو نہیں. تو قسم پرسی کی زندگی تو رہی ہے، لیکن میرے خیال سے جیسا آپ پہ سخت جتنا کڑا وقت ہوگا اتنی اچھی شاعری آپ پروڈیوس کریں گے. پاکستان میں آج بھی یہی ہو رہا ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال یہ تھا کہ جتنے حالات بہتر ہوں گے اس میں اس شاعر کو مزید بہتر مواقع ملیں گے کہ وہ اپنی کتاب چھپوا سکے، اس کو اور بہتر سہولیات ملیں گی. یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو کم سہولت ملے گی تو زیادہ قسم پرسی کی حالت میں وہ زیادہ بہتر شاعری کر لے گا. یہ دو سوچیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہے نا. ایک کا یہ خیال ہے کہ جب تک شکم خالی نہ ہو اچھا شعر اندر سے نہیں نکلتا. تو لیکن ایسا ہے کہ آپ اس کی مثالیں بہت کم لا سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں شاعری کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا شعر کہنے کے لیے شکم کا خالی یا بھرا ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ علم کا ہونا بہت ضروری ہے. جہاں تک چند کریکشن کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو جب ہم نے کہا کہ قتیل شفائی ایک بڑا نام پیدا کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے گیت نگار پیدا ہی نہیں کیے. یہاں پہ بہت اچھے گیت نگار تھے، ان کو وہ پذیرائی نہیں دی گئی. اچھے گیت لکھے گئے یہاں پہ. اور جہاں تک معاملہ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ سنجیدہ شاعری، تو گیت نگاری بھی ایک سنجیدہ کام ہے اور شاعری کی ایک بڑی صنف ہے. اور سب سے بہترین شاعری گیت نگاری میں ہو رہی ہے. انہوں نے اتنا کچھ کہہ دیا ہے کہ اب کچھ نیا کہنا بہت مشکل ہے. گیت نگاروں نے کوئی موضوع ایسا چھوڑا ہی نہیں ہے جس کو پڑھتا نہ ہو. اور جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ کسی نے کہا تھا نا کہ جب تک آپ کا پیٹ بڑا نہ ہو دوسرے کو فاقوں کے نسخے نہیں بتانے چاہیے. تو یہ ہے کہ شعر کہنے کے لیے آپ کو فراغت چاہیے ہوتی ہے، آپ کو مطالعے کے لیے فراغت چاہیے ہوتی ہے. اور اگر آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں تو آپ معاشی حالات میں پھنس کے رہ جائیں گے. جہاں مزمل نے میر کی بات کی نا، تو میر کے جو حالات تھے وہ اچھے ہو سکتے تھے،
اور اچھے تھے. یہ چند عرصے میں جو میر نے نوابوں سے بگاڑ لی تو اس کے چلتے اس کے حالات کچھ عرصہ خراب رہے ہیں. اور غالب کے اگر ہم دیکھیں تو غالب کی پوری زندگی کے حالات اچھے رہے ہیں. کچھ اس کے بیچ میں معاملات ایسے رہے کہ غالب وظیفہ خار ہو دو شاہ کو دعا، وہ دن گئے جو کہتے تھے کہ نوکر نہیں ہوں میں. اس لیے وہ دربار میں نوکری والا تو اس کا پھر بھی بن گیا تھا. خیر وہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. یہاں اگر طنز ہو ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نون راشد ہے اس کے حالات بھی بہت بہتر تھے، بہت زیادہ بہتر تھے. فیض کے اپنے حالات بہت زیادہ بہتر تھے. یا فراز کے حالات دیکھ لیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ حالات کا بگڑنا آپ کو بہت سی چیزوں سے محروم کر دیتا ہے، جیسے یہاں کے گیت نگاروں کو محروم کر دیا. اور حالات کا اچھا ہونا آپ کو بہت سے مواقع فراہم کرتا ہے، جیسے ان شاعروں کو فراہم کیے. تو آپ کو شعر کہنے کے لیے فراغت چاہیے ہوتی ہے، معاشی حالات اچھے ہونے چاہیے، تب کہیں جا کے آپ اچھی اس پریکٹس کر سکتے ہیں شعر کہنے کی. اچھا، ایک دفعہ ہم سعادت حسن منٹو پہ بات کر رہے تھے تو اس وقت یہ ایک بات ہوئی تھی کہ وہ فحاشی انہوں نے اس کو موضوع بنا کے تو اس کا سہارا لیا ہے. تو اس کے ڈیفینس میں اس کا دفاع کرتے ہوئے ایک یہ بات کہی گئی تھی کہ سعادت حسن منٹو یا اس طرح کے جو رائٹرز تھے وہ خود کوئی ان کی اپنی ذاتی زندگی اس طرح کی نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی بات کہیں. تو مجھے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی جو ابھی علی سجاد نے کہی کہ شاعر کے لیے کیوں لازمی ہے کہ وہ خود قسم پرسی کی زندگی گزارے، جو کہ مزمل کہہ رہے تھے کہ وہ قسم پرسی کی زندگی گزارے گا تو ہی وہ اچھا شاعر بنے گا. وہ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو سماج کے اندر ایک پہلو موجود ہے، جو ایک حقیقت موجود ہے، وہ اس درد کو اپنا لے. جیسے فیض کے اندر یہ بات نظر آتی ہے کہ فیض کی اپنی زندگی میں اس طرح کی کوئی الجھنیں، اس طرح کی کوئی پریشانیاں موجود نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ایک شاعری ہے ان کی، وہ اس عام انسان کی یا اس سماج کی عکاسی کرتی ہے. تو یہ، یا جس طرح اگر آپ بڑی سطح پہ اقبال کے بارے میں کہہ دیں تو وہاں پہ بھی اس طرح کی وہ ریفلیکشنز اقبال کی اپنی آپ کو نظر نہیں آتی، یا فراز کے اندر بھی نظر نہیں آتی. تو اس میں دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ اس کے حالات اچھے بھی رکھیں گے تو وہ پھر بھی اور زیادہ بہتر طریقے سے سماج کے جو مسائل ہیں ان کو اور بہتر انداز سے پیش کر سکتے ہیں. ایک تو اس کے اندر یہ والا پہلو ہے، اور دوسرا پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی ریپ میوزک کی بات آپ نے کی. ویسٹ میں جو میوزیشنز ہیں وہ آپ دیکھیں باقاعدہ پڑھ کے سمجھ کے کورسز کر کے آتے ہیں. تو اسی وجہ سے وہاں پہ جب اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، جیسے اب ریپ کی آپ نے بات کی ہے تو Eminem کو آپ دیکھیں، وہ کھڑے کھڑے بات کر دیتے ہیں، مطلب ہر موضوع کے اوپر وہ بات کر دیتے ہیں. اس کے لیے وہ والی بات بھی نہیں رہی کہ وہ قسم پرسی کی حالت میں رہیں. وہ کسی بھی اس ماحول میں جس طرح کا ماحول ہوگا، وہ عام سی بات ہے، وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئے، وہ اس کے اوپر ایک دم سے ایک سانگ بنا دیتے ہیں. تو اب وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو غربت کی چکی میں پیسا ہے تو اس کے بعد ہی وہ کوئی اچھا شعر کہہ سکے. تو ایک تو اس کا وہ پہلو ہے کہ وہ سماج کی عکاسی بھی تو کر سکتا ہے، لازمی تو نہیں وہ اپنی ذاتی غم اور ذاتی جو معاشقے ہیں، ذاتی جو مسائل ہیں، ذاتی جو الجھنیں ہیں، نفسیاتی الجھاؤ ہیں، انہی کے بارے میں وہ شاعری کرے، بلکہ جبکہ وہ سماج کی عکاسی بھی کر سکتا ہے. ایک تو وہ پہلو ہے. دوسرا یہ کہ مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ اگر کوئی جو ویسٹ کے اندر جہاں پہ ان کی جو معیار زندگی اگر بہتر تھا تو انہوں نے اس کو سیکھ کے سمجھ کے جب شاعری کی ہے یا میوزک ترتیب دیا ہے تو یا گایا گیا ہے تو وہاں پہ آپ کو ورائٹی بہت زیادہ ملی ہے. یہاں پہ آپ کا جو شاعری ہے یا آپ کی جو موسیقیت ہے، آپ نے کہا نا کہ شاعری کا موسیقیت سے اس طرح سے کوئی انسٹرومنٹس کے حوالے سے تعلق نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی ورائٹی ہے. پاپ میوزک ہے، یہاں پہ آپ کو کلاسیکل ملتا ہے یا پاپ میوزک ملتا ہے،
وہاں پہ آپ کو پاپ، جیز، یہاں پہ تو ریپرز بھی میرے خیال میں کوئی نمایاں کوئی نام تو نہیں ہے. برائے نام اگر یہ ریپ کا نام لگاتے ہیں تو ایک الگ بات ہے. یہاں پہ کوئی ایسے آپ کو ریپرز نہیں ملتے. جی ینگ دیسی، بوہیمیا، گینگسٹر. یہاں پہ اچھا ینگ دیسی، بوہیمیا. بوہیمیا یہاں کے؟ بوہیمیا پاکستان کے ہیں. اچھا کافی دیاری کے جو ایک وہ ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی بڑا اچھا بینڈ ہے. اچھا بہت سے بینڈ. چلیں، لیکن یہاں کی جو اوریجنل میوزک میں آپ کہہ سکتے ہیں اگر کسی حد تک انہوں نے اوریجنل میوزک کے اندر کوئی اگر ایڈ کیا ہے تو قوالی کے حوالے سے آپ ان کو دے سکتے ہیں، ان کو کریڈٹ دے سکتے ہیں. قوالی بھی نہیں ہے؟ اچھا وہ بھی نہیں ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اگر جیسے ریپ کی بات کریں، ریپرز ہیں، جیز میوزک ہے تو وہ جی نہ صرف کلاسیکل پاپ میں ریپ میں ہم نے فیلڈ میں کنٹریبیوٹ تو کیا ہے. آپ نصرت فتح علی خان، غلام علی، مہدی حسن، فتح علی خان. کلاسیکل میں میں مان رہا ہوں، کلاسیکل میں میں مان رہا ہوں، قوالی کا میں نے مانا ہے، پاپ میں نے مانا ہے. لیکن جب جنرس کی آپ وہاں پہ بات دیکھتے ہیں جس طرح سے وہ فلرش کیا ہے انہوں نے، جیز میوزک کو آپ دیکھ لیں، میٹل کو آپ دیکھ لیں، ڈیتھ میٹل کو دیکھ لیں، ہیوی میٹل کو دیکھ لیں، کتنے جنرز ہیں، کتنی زیادہ ورائٹی ہے. تو ان دو پہلوؤں سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو میں نے کہا نا کہ شاعر اگر خود قسم پرسی کی حالت میں نہیں بھی رہا تو وہ سماج کی بھی عکاسی تو کر سکتا ہے اپنی شاعری کے ذریعے، بھلے وہ خود ویل آف ہی کیوں نہ ہو. اور دوسرے نمبر پہ مطلب اگر وہ بہت اچھے حالات میں رہا بھی ہے، سب کچھ تھا، لیکن وہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ جو سماج کے جو وہ ہیں تضادات ہیں ان کو میں اس طرح سے پیش کر سکتا ہوں، تو وہ ویسے بھی کر سکتا ہے. ایک تو وہ بات. اور دوسری بات یہ کہ جو ورائٹی آپ کو وہاں پہ نظر آتی ہے وہ یہاں پہ نظر نہیں آتی، کیونکہ حالانکہ وہاں کے حالات تو ظاہر معیار زندگی یہاں سے بہت بہتر ہے. ہاں یہ ٹھیک بات کہی، میں متفق ہوں آپ کی اس بات سے. اب میں کیا کہوں، اس میں سوال تو کوئی نہیں تھا اس طرح سے. سوال یہ تھا نا کہ اگر حالات زندگی ایک شاعر کے اگر وہ قسم پرسی کی حالت میں زندہ رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کی شاعری بہتر ہو سکتی ہے، جبکہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس نتیجے میں بھی بہتر ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ اس کو معیار زندگی بہتر دے دیا جائے، آسائشیں بھی دے دی جائیں، حالات زندگی اس کے بہتر بھی کر دیے جائیں، تو شاعری ایک پروفیشن کے طور پہ بھی تو اپنایا جا سکتا ہے. جیسے ایک سائنٹسٹ ہے تو سائنسدان ہونے کے لیے یہ اس کو اگر بہت بہتر حالات ملتے ہیں تو وہ ڈسکوریز کر سکتا ہے. تو اگر شاعر کو بھی اگر ایک بہت بہتر حالات ملیں تو وہ اپنی ذاتی اس کا جو اظہار ہے اس سے آگے نکل کے وہ سماجی کلی جو شعور ہے اس کی نمائندگی بھی اپنی شاعری کے ذریعے کر سکتا ہے. ایک تو اس کا یہ والا پہلو ہم کہہ رہے تھے، اور دوسرا یہ کہہ رہے تھے کہ جو پھر اس طرح کی ورائٹی میں جا کے کام کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ انہی میوزیشنز نے یا میوزک کمپوزرز نے یا شاعروں نے جو ان کی ٹیم تھی انہوں نے کتنے ڈفرینٹ جنرز آف میوزک کو ڈیولپ کیا. اگر آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں میٹل ہے تو میٹل کے اندر وہ میوزیکل انسٹرومنٹس بھی ویسے ہی رکھتے ہیں. ایون شاعر جو لکھتے ہیں وہ میٹل کے اندر میٹیلک ساؤنڈز کی بیس پہ اتنے ہی اسی طرح کے لیرکس لکھتے ہیں. آپ اگر ہیوی میٹل یا ڈیتھ میٹل کو آپ سنیں تو جس طرح کی ہیوی میٹل میں میوزک انسٹرومنٹس یوز ہوتے ہیں اسی کے مطابق دھنیں بنتی ہیں، اور اتنی یعنی وہ تھیمز آپ سوچیں یہ ریکارڈڈ ہے، آپ اس میں دیکھیں یہاں پہ ہم اس طرح کی تھیمز جیز میوزک میں آپ دیکھیں تھیمز بالکل سافٹ سی ہوں گی، نرم نرم سی، دھیمے دھیمے لہجے میں، لیکن وہاں پہ تھیمز کیا وہ رکھتے ہیں، گاڈ از ڈیڈ، ہیلیلویا گاڈ از ڈیڈ، خدا کے بارے میں خدا مر گیا، یہ اس طرح کی تھیمز وہ لیتے ہیں. تو وہ بڑی ڈارک قسم کی، بڑی سخت سنجیدہ قسم کی ٹونز وہ لیتے ہیں. تو یہ ورائٹی جو وہاں پہ پیدا ہوئی ہے وہ یہاں پہ آپ کو نہیں ملتی. دیکھیں میں نے جو بات کی تھی میری بات کا یہ مقصد نہیں تھا کہ صرف کسی فنکار کو یا شاعر کو دولت کی کمی ہو تو وہ اچھی شاعری کر سکتا ہے. میرا بنیادی مقصد یا بنیادی اس کا اصل اصول سینسٹیوٹی تھا
کہ جتنی جس میں زیادہ سینسٹیوٹی ہوگی، آپ اگر عالمی کلاسیک کو دیکھ لیں تو وہ ان کے آپ کو سارے جو بڑے بڑے کلاسک جتنے بھی ہیں وہ معاشرے سے ایک طرح سے آپ کو ایک طرف نظر آئیں گے، مطلب جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہلے ہوئے، ان کے حالات زندگی بھی کچھ ایسے سازگار نہیں ہوتے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کسی کو بھی، موپساں کو دیکھ لیں، ٹالسٹائی کو دیکھ لیں، حالانکہ وہ جاگیردار تھا، لیکن کچھ مسائل جو ہیں یہ تو ایک مسئلہ ہے نا دولت کی فراہمی نہ ہونا، اور بھی مسائل جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس پہ ہماری جو نشست میں بھی بات ہوئی تھی تو اس میں کہا گیا تھا کہ معاشرے سے ہٹ کر کچھ کرنا، یا آپ ورجینیا وولف کو دیکھ لیں، لیسبین تھی وہ اور خودکشی کر لی تھی اس نے، تو آج بھی اس کا نام جو ہے ہر لٹریچر سے کسی بھی زبان کا لٹریچر ہو وہ اس کو جانتا ہے۔ تو یہ میں نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ سینسٹیوٹی آپ کو مختلف مسائل ہو سکتے ہیں، آپ کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، یا آپ معاشرے سے ہٹ کر کچھ کر رہے ہیں جیسے کہ وہ لیسبین تھی، لیکن اس کی ذات کو اب الگ رکھ کے دیکھا جائے کہ اس کا فن کیا ہے۔ اب جب نیچے پہ بات کی جاتی ہے تو اس نے بات کی کہ گاڈ از ڈیڈ، تو اس کو اس بات سے رد کیا جاتا ہے کہ اس کی نفسیاتی حالت جو تھی یہ تھی وہ تھی، لیکن میرا خیال ہے اس کو الگ رکھ کے اگر آپ دلیل سے اس بات کو رد کریں جو نہیں کیا جا رہا ہمارے یہاں، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ نیچے کا جو زرتشت کا جو کریکٹر ہے وہ ہمیں ایک بیلنس کریکٹر ہمیں دکھائی دیتا ہے، تو اس حوالے سے اگر میرا جی کی ہم بات کریں وہ اتنی امبیلنس شخصیت تھی کہ آپ کو تو اس طرح کی انٹرنیشنل لٹریچر میں بھی نہیں ملے گی، تو پھر بھی وہ اتنا بڑا لٹریچر پیدا کر کے چلا گیا ہے۔ اب سینسٹیوٹی، آپ کس طرح سے سینسٹیو ہیں، آپ معاشرے سے کس طرح سے آپ کی انفرادیت نکلتی ہے، یہ سارے عوامل، دولت کی فراہمی، ذاتی دکھ، معاشرتی کیا کہہ سکتے، انتشار کہہ سکتے ہیں آپ اسے۔ ہمارے یہاں جو ایک صنعتی انقلاب کا دور تھا اس میں ایک مخصوص شاعری پیدا کی گئی، تو جس طرح نیچے نے وہاں پہ کہا کہ گاڈ از ڈیڈ، تو وہ ایک مخصوص ان کا دور تھا، اس دور میں انہوں نے کہا والٹیئر کے جب اسے کیا نام ہے وہ فوت ہونے والا تھا تو پادری آیا، ان کی کچھ آخری رسومات ہوتی ہیں، تو اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا میرے اور خدا کے درمیان تو دلال کا کام کرے، تو اس نے اس پادری کو دلال کہا اور اسے وہاں سے بھیج دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ بڑا سوچ رہے ہوتے ہیں جو عام لوگوں کی اس میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کچھ ایسا منفرد کر رہے ہوتے ہیں جو عام جو ہے عوام جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آپ اس کے معیارات پر پورا نہیں اتر سکتے۔ تو ایک شاعر نے یہ کہا تھا کہ اندھا ہومر جو ہے وہ یونان کے 8 شہر اس کا دعویٰ کرتے ہیں یہاں پیدا ہوا تھا، وہاں بھیک مانگا کرتا تھا، یہ اس کا طنز ہے، مطلب کہ بھکاری تھا وہ۔ لیکن آج کوئی بھی مطلب لٹریچر سے، کسی بھی زبان کے لٹریچر سے تعلق رکھنے والا فرد ایسا نہیں جو ہومر سے نہ واقف ہو۔ ہومر واقعی ایک بڑا شاعر تھا، لیکن آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں گے تو اسی طرح سے جو ہمارے راشد پہ بہت سے اعتراض کیے جاتے ہیں، وہ جب کہتا ہے کہ خدا کا جنازہ لیے جا رہے ہیں فرشتے، اسی ظاہر بے نشاں کا جو مغرب کا آقا ہے مشرق کا آقا نہیں ہے، اونگتا ہے کسی تاریک نہاں خانے میں اپنے بیکار خدا کے مانند، ایک افلاس کا مارا ہوا ملائے حزین، کون جانتا ہے کہ وہ ابلیس نہ تھا، بے بسی تھی میرے خدا کی۔ تو اس طرح کے موضوعات تو ہمارے یہاں بھی ملتے ہیں، تو یہ مطلب یہ اس معاشرے سے ہٹ کر بات کی، تو اسے آج بھی وہ مقبول عام مطلب اس طرح سے معاشرے اس پر اگر آپ یہ شعر کسی مولوی کو سنائیں یا راشد کا نام ہے تو وہ اسے ڈینائی ہی کرے گا، اور ہماری تو زیادہ تر سوچ ہی مولویوں کی ہے ہمارے معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں، تو ایسی بات ہے۔ لیکن اس کو آپ مخصوص زاویے میں دیکھیں گے اگر تو وہ رائز خدا اور جو حقیقی خدا کا تصور ہے اس میں ہم دیکھیں گے تو تب ہمیں جا کر سمجھ آئے گی۔ اچھا، اس میں بحیثیت شاعر اب کچھ شعراء ہیں جو صرف اور صرف شاعری تک اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں، جیسے ابھی جاوید اختر کی بات کہی گئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں شاعری نہیں کرنا چاہ رہا تھا، فلمی، آپ نے جیسے کہا نا کہ فلمی گیت جو لکھے جاتے ہیں وہ بذات خود ایک شاعری کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، تو وہ لوگ جو صرف اور صرف اپنے آپ کو شاعری کی حد تک محدود رکھتے ہیں اور
پھر وہ لوگ جو شاعری کے ساتھ ساتھ انہوں نے نثر کے اوپر بھی کام کیا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ غالب اگر اس کا ایک پہلو دیوان غالب کا ہے تو دوسری جگہ پہ ان کے خطوط غالب بھی موجود ہیں. غالب کے خطوط بھی کا بھی ایک مقام ہے ادب میں. تو اسی طرح سے جس طرح جاوید اختر کی یا گلزار کی میں بات کرتا ہوں تو ان کی اب تقریباً میرے خیال میں 100 سے اوپر فلمیں ہوں گی جس میں انہوں نے اس کے لیرکس لکھے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے اس کا فلم کا اسکرپٹ بھی لکھا ہے. اس کے اندر جو موویز کے ڈائلاگز ہیں وہ ڈائلاگز بھی لکھے گئے ہیں. تو یہ تو پھر آگے چل کے اگر آپ دیکھیں کہ وہ موسیقیت کے ساتھ کس طرح سے بات جڑتی ہے، گانوں کے حوالے سے کتاب جو لکھی جاتی ہے، اسکرپٹ لکھا جاتا ہے، موویز کی جو اسکرپٹ جو اسکرین پلے ہے وہ لکھا جاتا ہے. تو اس میں جو غالب کا ایک جیسے ایک بہت بڑا نام کوٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بحیثیت شاعر بھی ایک عظیم شاعر تھے اور نثر نگاری میں بھی ان کا ایک بہت بڑا نام ہے. تو جو ایک شخصیت کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ شاعر اپنے آپ کو شاعری کی حد تک جب محدود کرتا ہے تو اس کے فن کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنے آپ کو اس سے پھیلاتا ہے، اس میں شاعری سے ہٹ کے فلم میں، ڈرامہ میں، ناول میں، افسانہ میں کس حد تک وہ اس میں جاتا ہے. تو اس طرح کی جو کچھ اور مثالیں آپ دے سکتے ہیں ادب میں کہ جس طرح غالب کا میں نے نام لیا یا جاوید اختر کا میں نے نام لیا کہ وہ لوگ جنہوں نے شاعری کے ساتھ ساتھ نثر میں اور نثر کے اندر جو مختلف اس کے جو جیسے ناول، افسانہ، ڈرامہ یہ سب موجود ہیں. تو اس حوالے سے کوئی اور نام آپ لے سکتے ہیں اور اس کی شخصیت کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے؟ حالی محمد حسین، الطاف حسین حالی بڑا نام ہے. یادگار غالب لکھی انہوں نے، حیات جاوید لکھی، حیات سعدی، سوانے، یہ مقدمہ شعر و شاعری لکھا جو پہلی تنقید کی کتاب جسے مانا جاتا ہے اردو ادب میں. شاعری میں بھی ان کا ایک خاص مقام ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کا، دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کا. تو بہت سے نام، محمد حسین آزاد انہوں نے بہت نثری کام کیا. ہاں نہیں داستان میں نہیں، تمثیلی جو ایلیگری جو کہانیاں ہیں اس میں. اور اس کے علاوہ آغا حشر کشمیری بھی شاعر بھی تھے، میرے ڈرامے بھی لکھتے تھے. میرا جی ایک بڑا نام ہے. ان کی نثر جو ہیں مجھے تو ان کی تنقید جو ہے، خاص تنقید کا انہوں نے کام کیا، کرٹیسزم کا، اور میرے خیال سے ان کی طرح کا کام انہوں نے مختصر عرصے میں جو کیا وہ نہیں کر سکا. اس دن بھی ہم نے بات کی کہ ایک طرف وہ ایڈگر ایلن پو کی بات کرتے ہیں، ایک طرف بنگالی کے سب سے پرانے شاعر چنڈی داس کی بات کرتے ہیں، ایک طرف وہ سنسکرت کی ان نظموں کا وہ ترجمہ تشریح کر رہے ہوتے ہیں جو ہندو مت کے رومانس کے حوالے سے، یعنی وشنو مت اس کی ایک شاخ ہے جس میں وہ رام لیلا کے جو رومانس ہے اس میں نظموں کو بیان کیا جاتا ہے. تو ایک طرف یہ بیان کر رہے ہیں، ایک طرف سنسکرت کے سب سے پرانے شاعر کا وہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کی یہ شاعری ہے، ایک طرف وہ چارلس بودلیئر کی بات کر رہے ہیں اور پورے جو عالمی ادب ہے اس کی بات کر رہے ہیں. تو اس طرح سے بہت سے نام ہیں. عابد علی عابد کو دیکھیں، انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں، انہوں نے بیان و بدیع پر جو یہ تشبیہ و استعارات یا عروض پر بھی کتابیں لکھی ہیں، شاعر بھی تھے وہ. اس طرح سے بہت سے نام ہمارے یہاں نظر آتے ہیں. کیا نام ہے ہمارے موجود ہیں، علی سجاد، یہ بھی شاعر ہیں، نثر بھی لکھتے ہیں. تو اس طرح بے شمار نام ہیں اردو ادب میں. کیا نام ہے اب، لیکن کچھ جو ہیں مخصوص، جس طرح نون راشد ہے تو ان کی غزلیں بھی انہوں نے کہی ہیں، لیکن وہ نظم کے حوالے سے اس طرح مشہور ہیں، اور انہوں نے اپنی غزلیں کبھی چھپائی بھی نہیں کیونکہ اس طرح سے انہیں نہیں پسند تھی. اسی طرح سے آپ غزل نظم کی بات کر رہے ہیں تو مجید امجد نے بھی غزلیں بہت اچھی کہی ہیں، ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب نے غزلیں، نظمیں، بہت سے نام اس میں آ جاتے ہیں. ابھی کچھ لوگ لکھ رہے ہیں جو شاعر بھی ہیں، سرمد سہبائی صاحب حیات ہیں ماشاءاللہ سے، انہوں نے جو مووی لکھی ہے ماہ میر، اچھا شاید آپ نے دیکھی. جی دیکھیے.
تو وہ اس کا آرٹ کا ایوارڈ بھی ملا ہے بین الاقوامی طور پہ. وہ بڑی پیاری مووی ہے, میں نے خود بھی دیکھی ہے. وہ شاعر بھی ہیں, شاعری بھی ان کی بہت اچھی شاعری ہے. کہ کس طرح تھے وہ ان کی شعر؟ دشت میں ہے ایک نقش راہ گزر سب سے الگ, یہ ان کی پوری غزل ہے جس کا ردیف ہے سب سے الگ. تو یہ اب مجھے یاد نہیں آ رہی, بڑی پیاری غزل ہے. تو اس طرح کے بے شمار نام ہمارے سامنے آتے ہیں. لیکن اگر ڈرامے یا اس کی شکل سب سے قدیم اس کا ذکر کریں تو وہ ہوتا ہی شاعری میں تھا. اس طرح آپ شیکسپیئر کو دیکھ لیں یا اس کے پہلے سے جو اس طرح سے ڈرامہ نکال, ڈرامے ہوتے ہی شاعری میں تھے. تو اب شاعری کی بھی ایک خاص وہ ہے کہ وہ کرداری, آپ نون راشد کی کئی کرداری نظمیں ہمیں ملتی ہیں. حسن کوزا جا رہا ہے جس طرح, اس میں ایک حسن ہوتا ہے, اس کی محبوبہ جہازات کی وہ تمثیل بیان کرتا ہے. لبیب جو اس کا رقیب بیچ میں آ جاتا ہے, یہ کریکٹر کرداری نظمیں ہم انہیں کہہ سکتے ہیں. تو اس کی پرانی قسم جو تھی وہ کیا نام ہے ڈرامہ تھی. اردو میں جب یہ آئی تو یہ مثنوی کے حوالے سے آئی. مثنوی جو شاعری کی ایک قسم ہے, اس میں ایک طویل داستان بیان کی جاتی ہے. وہ پوری جس طرح کیا نام ہے وہ شہزادے کو اٹھا لیتی ہے پری کے, سیر البیان میر حسن کی مثنوی بہت زیادہ مشہور ہے. زہر عشق وہ کہتے ہیں جب اس مثنوی کو سٹیج کیا گیا تو اس وقت سٹیج کیا جاتا ہوتا تھا, ایک کلچر تھا, تو لوگوں نے اپنی نسیں کاٹ لیں. تو یہ اس کی اس وجہ ہے. تو اس طرح سے بہت سی شخصیتیں ہیں جو لکھ سکتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ شاعری میں ہی کریکٹر بیان کر دیتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ الگ سے یہ سارے مطلب جیسے ہم کہتے ہیں ہر فن مولا, ایسی بے شمار شخصیات کا نام لیا جا سکتا ہے اس حوالے سے. اچھا, اس میں اب جیسے غالب کا نام ہے تو کیا غالب کی نثر نگاری میں اور ان کی جو شاعری کے حوالے سے جو اس کو ریٹ کیا جاتا ہے, اس کو مقام دیا جاتا ہے, تو آیا اس میں کوئی اس طرح کی بحثیں موجود ہیں کہ غالب ایز اے شاعر شاعری ان کی زیادہ اس کا درجہ بلند تھا یا نثر نگاری میں؟ تو کیا اگر اس میں اگر شاعری کے حوالے سے کہا جائے یا نثر نگاری کے حوالے سے کہا جائے تو یہ تو غالب ایک مثال ہے. اس کے علاوہ کوئی اگر اس میں آپ دونوں کو برابر رکھتے ہیں تو کیا کوئی ایسی شخصیات اور موجود ہیں جن کو آپ ان کی شاعری اور نثر نگاری دونوں کو ایک ہی مقام آپ دیں گے؟ میرے خیال سے میرا جو نقطہ نظر ہے وہ تو غالب بنیادی طور پر ایک شاعر ہیں. اور جہاں تک نثر کی بات ہے تو وہ ایک دفعہ پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ غالب کی جو خطوط ہیں نثر نگاری شاعری سے زیادہ اعلیٰ مقام. ان کی نثر کو ایک تو اس وجہ سے اہمیت دی جاتی ہے کہ وہ سلیس ہے, آسان ہے. چونکہ اس وقت جو نثر لکھی جاتی تھی وہ بڑی مشکل تھی, اور جدید نثر کا انہیں بانی کہا جاتا ہے. کہ جدید اردو ہے وہ ان کے خطوط سے ہمیں ملی, لیکن ان کے خطوط کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ کچھ اس سے کچھ وہ ہو سکے. وہ ان کے ذاتی معاملات تھے جو وہ دوستوں کو لکھتے رہے, لیکن بعد میں ان کے چھپانے پڑے کیونکہ وہ ایک کثیر المطالعہ بہت بڑے آدمی تھے غالب بلا شبہ, اور ان کی نثر سے استفادہ کیا گیا. اور پھر علی گڑھ کی جو تحریک شروع ہوئی کہ آسان نثر لکھنے کی, انہوں نے اصلاح کے ساتھ سادگی کو, یا پھر فورٹ ولیم کالج کی بات کریں, انہوں نے اس نثر کو آسان بنانے کی, کیونکہ انگریز یہ چاہتے تھے کہ یہ زبان ہم سیکھ لیں. اور فورٹ ولیم کالج کا جو بنیادی مقصد تھا, تو باغ و بہار کی داستان وہاں پہ پہلی داستان 1801-2 میں لکھی گئی. اس کے بعد وہ دھڑا دھڑ انہوں نے تراجم کرنا شروع کیے, شیکسپیئر کے تراجم کیے, اور بڑے عالمی جو ہمارے پاس مصنفین ہیں ان کے تراجم ہوئے. اور یہ نثر کا ایک دور چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو صبرس ہمارے یہاں آتی ہے, اس کی میں نے آپ کو سنایا بھی کہ آج لگن کوئی ہندوستان میں اس جہان میں نظم ہور نثر کو, جو اور لفظ ہے اس وقت ہور تھا, گھول ملا کر نہیں بولیا, غیب کا راز نہیں کھولیا. تو یہ اس وقت کی نثر کی. تو یہ اس میں تبدیلیاں آتی گئیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. پھر اس میں فارسی کی آمیزش کو کم کیا گیا. انگریز آئے فورٹ ولیم کالج 1801, انہوں نے اس میں آسانی پیدا کی تاکہ ہمیں بھی سمجھ میں آ سکے, اور وہ زبان چونکہ سیکھنا چاہتے تھے, اور تراجم انہوں نے کیے. پھر اس کے بعد جو سر سید کی علی گڑھ تحریک ہے, انہوں نے اس کو بالکل آسان بنا دیا. جس طرح حالی ہیں تو کم سے کم فارسی الفاظ کا استعمال, کم سے کم عربی اس کا استعمال. لیکن اسی دور میں کچھ لوگ مشکل نثر بھی لکھ رہے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد بھی ہمارے ہاں ہیں,
تو یہ مطلب کہ یہ نثر کے اس حوالے سے غالب کے جو خطوط ہیں آسان نثر کے حوالے سے، کیونکہ وہ بہت پڑھے لکھے بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، بہت کیا نام ہے کثیر مطالعہ تھا ان کا، انہوں نے نثر کو ایک نئی شکل دی، تو اس کے حوالے سے یہ مشہور ہیں ان کے خطوط میرے خیال سے۔ لیکن اچھا، اس میں پھر کوئی ایسا اردو لٹریچر میں، اردو ادب میں ایسی شخصیت کہ جس کی شاعری اور نثر دونوں کو ایک سطح پہ ریٹ کیا جاتا ہو؟ کہ مولانا الطاف حسین حالی ہمارے یہاں بڑا نام ہے، محمد حسین آزاد بڑا نام ہے، یہ دو بڑے نام ہیں جن کا نثر بھی ہمارے ہاں جو ان کی صدی ہے اس میں آج بھی وہ نصابوں میں پڑھائے جاتے ہیں، ان کی مضمون بھی پڑھائے جاتے ہیں حالی کے، آزاد کے۔ وہ کون سا تھا؟ بقائے عام شہرت دواں، وہ دربار بھی تھا نا ایک دربار، وہ 9th کے 10th میں تھا۔ وہ بہت سے اس طرح کے مضامین ہیں جو پڑھائے، ساتھ ان کی شاعری بھی ہمیں حالی بھی ہمارے کورس میں شامل ہوتے ہیں۔ انٹر تک کی بات کریں تو آزاد کو بھی کر دیا جاتا ہے، تو یہ دو بڑے نام ہیں۔ اس کے علاوہ آغا اشر کشمیری تو بنیادی طور پر ڈرامہ نگار تھے، ان کی شاعری اتنی مشہور نہیں ہوئی۔ عابد علی عابد جو ہیں وہ تو ہر حوالے سے، مطلب تنقید میں بھی وہ اپنا نام رکھتے ہیں، تنقید میں، افسانہ نگاری میں، شاعر بھی وہ ان کو اس طرح سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو ان دونوں اصناف میں مطلب بلند پائے کہ وہ موجودہ دور میں سرمد صحبائی کی میں نے مثال دی۔ جی، اب جیسے میں نے جاوید اختر کا کہا تو انہوں نے اسکرپٹ رائٹنگ سے وہ فلمی شاعری کی طرف آئے، تو یہ جن لوگوں کی آپ نے مثالیں دی ہیں، یا جیسے علی خود آپ بھی لکھتے ہیں، مطلب اس میں ذرا نثر بھی ہے اور شاعری بھی ہے، مزمل آپ بھی لکھتے ہو، تو اس میں شاعری سے یہ لوگ نثر کی طرف آئے تھے یا نثر سے شاعری کی طرف گئے تھے؟ دیکھیں، جو لٹریچر کی پہلی جو وہ ہے وہ تو شاعری ہے، اور چونکہ یہ برصغیر کا جو ایک تہذیب رہی ہے شاعری کی، تو مطلب ہر گھر میں آپ کو عربی فارسی پڑھائی جاتی تھی، ہر دوسرا بندہ یہاں شاعر ملتا تھا۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں شاعروں کی اتنی کثرت ہے کہ آپ ان تمام کو آپ پڑھ بھی نہیں سکتے، تو شاعری پہلا میرے خیال سے وہ رہتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں افسانہ نگار بعد میں شاعری شروع کر دیتے ہوں گے، تو میری نظر سے تو کوئی ایسا نہیں گزرا شاید۔ اب حالی اور محمد حسین آزاد کا مجھے نہیں پتہ، یہ دونوں بڑے عالم فاضل آدمی تھے، انہوں نے دونوں کام کیے ہیں، اور دونوں میں اب یہ نہیں پتہ پہلے شاعری کی تھی یا پھر پہلے ان کا کس طرح سے ہوا؟ آپ نے شاعری سے؟ جی، میری تو شاعری تھی۔ علی، آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں۔ میں نے جیسے ہی آپ کا سوال سنا نا، تو سب سے پہلے اس کے رد عمل میں میرے ذہن میں جو سوال ابھرا وہ یہ تھا کہ ایسا کون سا ڈائریکٹر ہے جو ایکٹر بھی اچھا ہو، جو میوزک بھی اچھا دیتا ہو، جو لکھتا بھی اچھا ہو؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ ایک انڈیا میں 2-3 موویز ایسی بنی ہیں جس میں انہوں نے سب کچھ خود ہی کیا ہے، پھر وہ مووی دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتی۔ ہاں، تو یہ بالکل ہی مختلف فیلڈز ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے، آپ شاعر سے جب کہتے ہیں کہ اچھی نثر لکھ کے دو، ایسا ہی ہے کہ آپ کسی سافٹ ویئر انجینئر سے کہہ رہے ہیں کہ میرا جیک خراب ہے موبائل کا اور یہ ٹھیک کر کے دے دو۔ یہ جیسے مزمل نے کہا نا، وہ یہ ٹھیک بات ہے کہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت سی فیلڈ میں ماہر ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایسا یہ ہے کہ جو اچھا شاعر ہے پھر وہ آپ کو اچھی نثر نہیں دے پائے گا۔ اور ہم شاعری اور نثر میں کیا بات کریں، جو اچھا ناول لکھ سکتا ہے
وہ اچھا اسکرین پلے نہیں لکھ سکتا. یہ دونوں ایک مختلف چیزیں ہیں. اس کی آپ بہترین مثال ہیری پوٹر کی جو رائٹر ہیں انہوں نے جب اپنا اسکرین پلے لکھا ہیری پوٹر کا تو وہ فلم بری طرح پٹی ہے اور وہ وجہ ان کے اسکرین پلے کی تھی. تو یہ یعنی کہ نثر میں بھی جو فیلڈز ہیں جیسے افسانہ، ناول، مضمون، تو یہ بھی مزاح مختلف فیلڈز ہیں. اب جو مزاح لکھ سکتا ہے آپ اس سے یہ توقع کریں کہ یہ آپ کو اچھا ناول بھی لکھ کے دے تو یہ بھی مشکل ہے. اور جو ناول لکھ سکتا ہے آپ اس سے یہ توقع کریں کہ یہ مزاح لکھ کے دے گا، مشکل ہے. یہاں پہ جو تنقید کا میدان ہے وہ بھی مختلف ہے، یعنی کہ نثر کا ہی میدان ہے تو یہ بھی مختلف ہے. اور اس طرح شاعری میں بھی آ جاتا ہے. جو اچھا گیت نگار ہے وہ اچھا غزل خواں ہو یہ ضروری بھی نہیں ہے، اور اچھا غزل لکھنے والا اچھی نظم لکھ لے یہ بھی ضروری نہیں ہے. اپنی اپنی جو اسپیشلٹی ہوتی ہے، جیسے دماغ کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے، دل کا ڈاکٹر الگ ہوتا ہے، اس طرح کی. لیکن یہاں پہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں ہر مرض کا علاج جانتے ہیں، جو ہر مرض کا علاج جانتے ہیں، وہ بڑے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے مثال کے طور پر غالب کا نام لیا تو غالب نے نثر کو اس لیے نہیں لکھا کہ وہ ادبی حصہ بنے گی، وہ تو اپنے یار دوستوں کے ساتھ کلام کر رہا تھا. لیکن جب ہم یہ کہیں کہ غالب کی نثر بڑی ہے یا اس کی شاعری بڑی ہے تو یہ سوال بھی رد کر دیا جائے گا، کیونکہ نثر اور شاعری میں کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا. میں آپ سے پوچھوں کہ منٹو زیادہ اچھا نثر نگار ہے کہ جون ایلیا اچھا شاعر ہے، تو ہم کس طرح اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ وہ دونوں فیلڈز ہی بہت زیادہ مختلف فیلڈز ہیں. تو اس طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کی شاعری اس کی نثر سے اچھی ہے یا اس کی نثر اس کی شاعری سے اچھی ہے. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر موازنہ ہوتا بھی ہے نا تو وہ بالکل کھل کے سامنے آ جاتا ہے. جیسے جو بندہ اپنی فیلڈ میں مشہور ہوتا ہے، جیسے اب راشد کی ہم بات کرتے ہیں تو راشد کی نظمیں بہت مشہور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی نثر کے بارے میں چند لوگ ہی جانتے ہیں. حالانکہ راشد اچھی نثر لکھتا ہے. اور اس کے علاوہ ابوالکلام آزاد، ان کی نثر بہت اچھی ہے. ہاں گامدی صاحب نے بھی شعر کہے ہیں تو، لیکن جو ان کی فیلڈ ہے وہ الگ چیز ہے، شاعری ایک الگ فیلڈ ہے. اب ہم ان دونوں کو ساتھ میں موازنہ کرنا شروع کریں گے کہ آیا کہ وہ اسلامک اسکالر اچھے ہیں کہ شاعر اچھے ہیں، تو سیدھا جواب آپ کو ملنے جائے گا کہ اسلامک اسکالر اچھے ہیں، کیونکہ اس میں وہ مشہور بھی ہیں، شہرت بھی حاصل کی ہوئی ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے شہرت حاصل کیا. اسی طرح ہمارے ہاں بھی ایک جو رائٹر ہے وہ شعر بھی کہتا ہوتا ہے. ایک رائٹر اچھے انسان، تو ایک جو کوئی بھی رائٹر اٹھائے وہ اس نے کوئی نہ کوئی شعر کہا ہوگا یا پھر کچھ نہ کچھ نثر میں لکھا ہوگا. شبلی کا جیسے ذکر کریں تو ہم شبلی نے شاعری کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ شبلی کو اس کے نثر کی وجہ سے جانتے ہیں، اس کی شاعری کی وجہ سے نہیں. تو پھر تو ہم سیدھا کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ شبلی کی جو نثر ہے اس کی شاعری سے اچھی ہے، لیکن آپ نے شبلی کی اگر شاعری پڑھی ہو تو پھر آپ یہ بات کہتے ہوئے بہت زیادہ کترائیں گے بھی. تو اس میں موازنہ نہیں ہو سکتا، دونوں فیلڈیں بہت الگ ہیں. اچھا، اب جیسے نثر میں اور جیسے ابھی آپ نے ہومر کی یا باقی کی بات کی ہے کہ ان کی جو رائٹنگز ہیں ان کو کے ترجمے کیے جاتے ہیں، تو اب نثر میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے
وہ اور جو شاعری میں بھی ظاہر ترجمے تراجم کیے جاتے ہیں، تو ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مطلب جیسے نثر نگاری میں جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کسی شخص کی رائٹنگ کا، تو اس میں بھی میں نے یہ کافی لوگوں کی رائے دیکھی پڑھی کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ایک نئی آپ ٹرانسلیشن کرتے ہیں وہ بیسیکلی ایک نیا موقف آپ دیتے ہیں، وہ آپ کی انٹرپریٹیشن بھی ہوتی ہے۔ تو نثر میں جو ترجمہ ہوتا ہے اور شاعری میں جو ترجمہ ہوتا ہے اس میں کیا فرق، آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ کیا فرق ہے؟ جہاں تک ترجمے کی بات ہے تو یہ بات آپ ٹھیک کی کہ وہ اس طرح سے ہو بہو 100% جس طرح کے مصنف نے اپنا تبعات اس کو لکھا وہ اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا۔ مترجم کی کچھ تو ایسے مترجم ہوتے ہیں کہ ان کی ذات، ان کی شپرداری، ان کی لفظیات، ان کی نفسیات جو ہیں تراجم میں آپ کو نظر آنے لگتی ہیں، لیکن کچھ اچھے مترجم بھی ہیں جو اس کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ مطلب آپ کچھ پڑھیں، ہم نے ایک افسانہ پڑھا تھا، کافکا کا تھا نا، وہ فوجیوں والا کون سا تھا، جرمن اور فرانس، وہ ایک قدیم مخطوطہ اس کا نام ہے۔ تو وہ اس حوالے سے وہ ہمیں اپنے اس ارد گرد کی وہ داستان لگ رہی تھی، کیونکہ وہ ترجمہ ہوا تھا۔ اور ترجمے میں شاعری میں جو آپ ترجمے کا کہہ رہے ہیں، اگر اس کو شاعری کا ترجمہ شاعری میں کریں گے تو اس میں آپ کو اردو کی بحور اور بحریں اوزان آپ کو مد نظر رکھنے پڑیں گے۔ کیا نام ہے، آپ اگر نثر میں تراجم کریں گے تو اچھے مترجم کیا کرتے ہیں کہ وہ تشبیہات و استعارات کا اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح اب محفصہ کا ایک افسانہ تھا چربی کا گولا، اس کے ایک مترجم تھے، کیا نام تھا ان کا، حسن انصاری، میرے خیال سے اس طرح کا کوئی نام تھا۔ تو انہوں نے وہ جو ان کی جو محفصہ کا خاصہ ہے، جو جزیات ہیں، وہ ایک بات اس کی مکمل آپ اس پہ سوچنے بیٹھ سکتے ہیں، تو وہ اس کے ترجمے میں بھی وہی بات تھی کہ ایک جو لفظیات تھی، تشبیہات کا اور استعارات کا استعمال تھا، تو وہ بڑا برمحل اور برموقع نظر آ رہا تھا۔ تو اچھے ترجمہ نگار اور کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ مکھی پہ مکھی مار دیتے ہیں۔ اب قرآن کا جو پہلا ترجمہ تھا وہ لفظی اس کے حوالے سے ہوتا تھا، اس کی پیروڈی بھی ایک ہمارے مزاح نگار نے کی تھی، تو مطلب اس میں کچھ مفہوم کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی کہ یہ کیا کہنا جا رہا ہے، مطلب ہاذا اس کے نیچے لکھا ہوتا تھا یہ، تو اس طرح کا ترجمہ تھا۔ لیکن بعد میں جو تراجم آئے تو اس کے حوالے سے، اور جہاں تک تشریعات کی بات ہے تو آج بھی ہم اسی بیسکس پہ جھگڑ رہے ہیں کہ قرآن کی اصل تشریعات کیا ہیں یا حدیث کی، تو یہ مسائل تو رہتے ہیں کہ اصل اب عبرانی جو ہے وہ زبان اب متروک ہو چکی ہے۔ تو اس حوالے سے اب دیکھیں جو کرسچنز میں جو تفرقات ہیں وہ کتنے بڑھ گئے ہیں، اور ان کی جو کیا نام ہے، اور جو ہمارے یہاں ایک مذہبی موقف ہے کہ اس میں بہت سی انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں، تو ان میں بھی مختلف آراء پائی جاتی ہیں، مسلمانوں میں بھی مختلف آراء پائی جاتی ہیں قرآن کے ترجمے تشریح حدیث کے مفہوم کے بارے میں۔ تو اسی طرح سے ترجمے، لیکن جس طرح نثر کا آپ نے کہا، نثر کے حوالے سے، اس خاص تشریعات کے حوالے سے، خاص لفظیات، تشبیہ جس طرح وہ دے رہا ہے، آپ کو بھی اپنی زبان میں کوئی تشبیہ دینی ہوگی جو ایک خاص لفظ کے لیے مختص ہے۔ تو اچھے ترجمہ نگار اس طرح کرتے ہیں۔ اور شاعری کی بات کریں، اس میں بھی اگر اس نے تشبیہ کا استعمال کیا ہے تو آپ بھی کوئی اچھی سی تشریح بھی اس بحر میں جو ڈل سکے اس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ تو میرا جی نے بھی اس کے بھی ترجمے کیے ہیں شاعری میں، وہ بہت اچھے ترجمے ہیں اس میں جو انہوں نے تشریح کی ہے۔ عمر خیام کی رباعیوں کے بہت اچھے تراجم ہیں۔ اس طرح سے اور بھی بہت سے ہمارے مترجم ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ ابھی جیسے علی سجاد نے کہا نا کہ نثر نگاری اور شاعری یہ دو الگ فیلڈز ہیں، اب اس میں جو ترجمے کی فیلڈ ہے وہ کتنی پیچیدہ ہے اس لحاظ سے کہ آپ کو ایک اور زبان، اس زبان پہ اتنی دسترس کہ اس کی بھی شاعری کو آپ اس طرح سے سمجھتے ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ اگر اس زبان سے اردو میں اگر آپ ترجمہ کرنا، جیسے فار ایگزامپل انگلش کی کسی شاعر کا آپ ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں،
تو اس کے استعاروں کو بھی اسی ڈیپتھ میں، اسی گہرائی میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ جب جس زبان میں آپ کریں اس زبان میں آپ نے اپنا خیال نہیں بیان کرنا، آپ نے اس کی شاعری کو اس میں بیان کرنا ہے۔ تو یہ آج کے جو دور میں اس حوالے سے کام کیا جا رہا ہے جو ترجمہ پوئٹری کے حوالے سے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ ترجمہ نگار کو نہ صرف ایک زبان بلکہ جس سے ترجمہ کر رہا ہے اور جس میں ترجمہ کر رہا ہے دونوں زبانوں پر عبور اسے حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اسے جو رائٹر کا تعلق جس ماحول سے ہے اس کے معاشرت، اس کے سیاست اور اس کے عقائد، اس کے نظریات، تمام اس کی نفسیات سے واقفیت لازمی ہے۔ تو جہاں تک آپ نے بات کی اس کی کہ موجودہ دور میں یہ کام ہو رہا ہے، تو جی موجودہ دور میں بھی یہ کام ہو رہا ہے اور بہت اچھے ترازم آپ کو مل رہے ہیں۔ ابھی دی پروفٹ کا جو خلیل جبران کا ناول ہے اس کا ترجمہ کیا تھا سردار مرتضیٰ، کچھ اس طرح کا نام تھا، تو وہ بڑی اس میں لفاظی تھی۔ مطلب اگر خلیل جبران کے اور بھی تراجم پڑھے ہیں میں نے، تو اس کی خاصیت کیا کہ وہ لفاظی کرتا ہے۔ مطلب نثر میں بھی وہ تشبیہات و استعارات کا اس کے ہاں استعمال ہے جو اس کا ہر ترجمہ نگار اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن جو اس نے ترجمہ کیا وہ اس کا الگ ہے، اور اس نے جو اس کی جزیات کھینچی ہیں۔ اب وہ ایک اس میں کہتا ہے کہ کاش میں خاک وطن میں گیہوں کا پودا ہوتا تو کوئی بھوکا مجھے کھا کر اپنے سینے سے دستے اجل کو ہٹا دیتا۔ اب وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ کاش میں کوئی کھانے کی چیز ہوتی، کوئی مجھے کھا کر زندہ رہ سکتا تھا، لیکن اس کی جو لفظیات ہیں وہ اس طرح سے اس نے استعمال کیا، اور ترجمہ نگار نے بھی جی آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا۔ وہ ایک اس میں ایک شخص ہوتا ہے، وہ اس کی غربت کا احوال اس نے بیان کرنا ہوتا ہے، تو وہ کرسمس کا موقع آتا ہے تو وہ اس پہ یہی کہتا ہے کہ باقی لوگوں نے تو اس دن اس طرح بتاتا ہے کہ یہ کھایا یا یہ پیا، تو وہ کہتا ہے کہ لیکن وہ چونکہ اتنا غریب ہوتا ہے تو اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اس نے آج بھی ہر دن کی طرح اپنا لخت جگر کھایا اور خون جگر پیا۔ اب یہ ترجمے کا کمال ہوگا۔ بالکل میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ رائٹر کا بنیادی طور پر کمال ہے کہ اس کی زبان اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی بھی ترجمہ نگار ہو، آپ اس کے کسی بھی ترجمہ نگار کو دیکھ لیں، وہ اس چیز سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ اس نے وہی چیز اسی کی اسلوب میں، اسی کے وے آف سٹائل میں آپ کو دوسری زبان میں منتقل کر کے دینی ہے۔